Assalamu alaikum friends, welcome to my channel Housewife Tales. I hope you're all doing well. اور مجھے آپ لوگوں کا فیڈ بیک بھی ملا ہے اپنے پریویس ناول کے اوپر جو کہ ایک دیا جلائے رکھنا تھا، اور آپ لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا ہے. بہت بہت شکریہ پسندیدگی کا، اور میں انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گی کہ پھر ایک طویل ناول کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں. تب تک کے لیے چھوٹے موٹے ناولز جو میں ٹیپ کرتی رہتی ہوں وہی لے کے آج آپ کے سامنے آئی ہوں. ناول کا نام ہے الٹی واقعی دھار، اور اس کو تحریر کیا ہے انیزہ سید نے. یہ 2 یا 3 اقساط پر مبنی ناول ہے، اور یہ اس کی پہلی قسط ہے. اس کے چھوٹے سے لان کی کیاریاں بے ترتیب تھیں. اشوک اور میگنولیا کے درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے. موسمبی اور امرود بے توجہی اور غفلت کے باعث مرجھائی ہوئی شکل کے ساتھ سر نہوڑائے لٹکے نظر آ رہے تھے. پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ زنگ آلود پھل والی کھرپی ہاتھ میں لیے کیاریوں میں بکھرے مرجھائے پتے نکالتی ان کی تراش خراش میں مصروف تھی. کھرپی کا دستہ ڈھیلا تھا اور اس کا ہاتھ کئی بار اس پر سے پھسل چکا تھا. ڈھیلے دستے کی کیل بھی اس کے ہاتھ میں چبھ رہی تھی، لیکن اس روز وہ اس اجڑے بے ترتیب لان کو ایک بہتر شکل دینے کا تہیہ کر کے اس میں داخل ہوئی تھی. ہاتھ کی ہر جنبش کے ساتھ اس کا جھکا سر بھی ہلتا اور اس کے گردن تک کٹے بال جھٹکا کھا کر گردن، کانوں اور ماتھے پر جھولنے لگتے تھے. خود سے ضد لگانا بھی کیسی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، وہ اس مشقت بھری مصروفیت کو دیکھ کر سوچ رہی تھی. انسان اپنی ہر درمی کے سامنے شکست کھا جائے تو اپنی ہی نظروں میں شرمندہ رہنے کا حوصلہ کرنا پڑتا ہے. اگر اپنی ضد میں جیت جائے تو جتنا سرخرو خود کو اپنا آئینہ دل میں دیکھ کر پاتا ہے وہ منظر کسی دوسرے کی نظر میں سما ہی نہیں سکتا. اپنے آپ کے سامنے 2 انگلیوں سے فتح کا نشان بناتے، خود اپنے آپ سے ہائی فائیو کے انداز میں ہاتھ ملانے، خود اپنی نظروں کے سامنے پھونک سے پیشانی پر آتے بال ہٹانے اور کالر اونچا کرنے کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے. اور یہ آخری الذکر سوچ اس کے عزم اور جوش میں اضافے کا باعث بن رہی تھی. سر جھکائے، کھرپی پر نظریں جمائے اور ہاتھ کی جنبش کو دیکھتے، دماغ کو کام پر یکسو کیے وہ اپنے کام میں پوری طرح مگن تھی. جب ہی تو کچھ دیر تک اسے دبے پاؤں چلتے، اپنے عقب میں آ کر کھڑے، دلچسپی سے اپنے کام کو تکتے کسی دوسرے وجود کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوا تھا. لیکن وہ فاریہ سعود تھی جس کی قوت شامہ غیر معمولی تیز تھی. اپنے عقب پر موجود کسی دوسرے ذی روح کی موجودگی کا احساس اسے اس وجود سے اٹھتی خوشبو کے ذریعے ہی ہوا تھا. پل بھر میں اس کا کام میں مصروف ہاتھ رکا تھا. یقیناً وہ خوشبو اپنی مہنگی قیمت کا احساس چہار سو پھیلانے میں کامیاب ہو چکی تھی. اس نے دنیا کی مہنگی ترین خوشبوؤں کے بارے میں تفصیل سے پڑھ رکھا تھا. یہ یقیناً ایسے ہی کسی برانڈ کی خوشبو تھی جس کے صرف 1 اونس کی قیمت $1,000-1,500 بتائی جاتی تھی. اس نے لمحہ بھر میں اندازہ لگایا اور اگلے ہی لمحے گردن موڑ کر دیکھنے پر بچپن میں پڑھی کہانیوں میں لکھے الفاظ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، پتھر کے ہو جاؤ گے، یکدم سچ لگنے لگے. وہ یکدم اٹھ کر کھڑی ہو گئی. اس کی بے یقین نظریں اپنے سامنے کھڑی لڑکی پر جمی تھیں. اس کی اپنے گھر میں موجودگی پر وہ اتنی حیرت زدہ تھی کہ اس کے ارد گرد کا پورا منظر کہیں غائب ہو چکا تھا. اگر کوئی احساس باقی تھا تو صرف اتنا کہ وہ اس کے گھر میں اس کے سامنے کھڑی تھی، اپنی اسی شان و شوکت، خوبصورتی اور انداز کے ساتھ جس نے پورے 4 سال اسے ایک عجیب اور ناقابل بیان احساس کمتری میں مبتلا رکھا تھا. وہ اپنی دنیا میں سر اٹھا کر جینے کی عادی تھی. اس لڑکی نے اسے 4 سال مروب کیے رکھا تھا، اور اس وقت بھی اسے اپنے سامنے کھڑے پا کر وہی مروبیت اچانک اس کے ذہن پر طاری ہوئی تھی. اسے لگا وہ بولے گی تو اس کی زبان بھی لڑکھڑاہٹ کا شکار ہو جائے گی. شاید اسی لیے وہ چپ چاپ کھڑی اسے دیکھے چلی جا رہی تھی. ہیلو! اس کی طرف سے استقبالیہ انداز میں الفاظ سے مایوس ہو کر آنے والی نے اپنی کھنکتی آواز میں خود ہی اسے مخاطب کر لیا. جواب میں اس کے ہونٹ مسکراہٹ کے انداز میں پھیلنے کی ناکام سی کوشش کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکے تھے. آنے والی نے ایک مرتبہ پھر اس کی طرف سے جواب سے مایوس ہو کر متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھا. بیٹھنے کو نہیں کہو گی کیا؟ اوہ ہاں! دماغ کو ذرا سا جھٹکا لگا تھا اور ارد گرد کا منظر واپس اپنی جگہ آ کر سج گیا تھا. ہاں! اس نے سر ہلایا اور بغیر سوچے اپنی مٹی بھرے ہاتھوں کو سفید قمیص کی پشت سے رگڑتے، دائیں بائیں گردن گھماتی، مگنولیا والی
کیاری کے قریب لوہے کی پرانی زنگ آلود کرسی رکھی تھی جس پر کبھی کبھار ابا بیٹھ کر صبح کا اخبار پڑھتے نظر آتے تھے۔ اس کی نظریں اس کرسی پہ جا کے ٹک گئیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے کرسی اٹھائی، ہاتھ جھٹک کر اس پر گرے زرد پتے جھاڑے اور مختصر لان کے درمیان میں لا کے رکھ دی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کرسی اس کے شایان شان نہیں تھی، وہ ضرور ناک منہ چڑھائے گی۔ اس کرسی کا پیش کیا جانا اسے سراسر اپنی بے عزتی محسوس ہوگا، لیکن اس وقت اس کا ذہن اس کے قابو میں نہیں تھا۔ وہ بری طرح مرعوب تھی، لیکن اس کی توقع کے برعکس آنے والی مہمان ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ شکریہ کہتی اس کرسی پہ براجمان ہو گئی تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ بیٹھنا، تم بھی تو بیٹھ جاؤ نا۔ فاریہ وہ اس غیر آرام دہ کرسی پر خاصے آرام دہ انداز میں بیٹھنے کے سے انداز میں مخاطب ہوئی۔ فاریہ، اس نے زیر لب اپنا نام دہرایا۔ ارے، اسے تو میرا نام بھی یاد ہے، لیکن یہ یہاں کیسے؟ آخر کیوں؟ اس کے ذہن میں سوال اٹھا تھا۔ کم آن یار، میں تمہارے گھر میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ اس کی مخاطب جس سے صرف دور دور سے دیکھ کر ہی متاثر ہوتے اس نے 4 سال گزار دیے تھے، اس کے ساتھ یوں بات کر رہی تھی جیسے برسوں کی شناسا ہو۔ جانتی بھی ہو کہ کتنی مشکل سے ملا ہے تمہارا گھر۔ وہ مسکرا دی۔ یار، یہ کالونی شہر سے کچھ زیادہ ہی فاصلے پر نہیں ہے، اور تمہارا گھر تو اس آخری لین میں ہے۔ میرے ڈرائیور نے تمہارا گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے گاڑی کے آدھے سے زیادہ فیول کو تو ضرور جلا دیا ہوگا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی دلکش سی مسکراہٹ تھی۔ لیکن تم تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے یہاں آنے پر خوش ہی نہیں ہو، ہے نا؟ وہ جو کمر پر ہاتھ رکھے پورے دھیان سے اس کی بات سن رہی تھی یکدم چونکی۔ نہیں، اس نے بے اختیار سر ہلایا۔ نہیں تو؟ اور پھر گہرا سانس لیتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی۔ میں ناخوش تو نہیں، البتہ حیران ضرور ہوں۔ خیر، وہ وہیں اس کی کرسی کے قریب لان کی گھاس پہ بیٹھ گئی۔ ارے نیچے نیچے نہیں بھائی، وہ مضطرب ہو کے کھڑی ہو گئی۔ اٹس اوکے، تم بیٹھو پلیز۔ فاریہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس بیٹھنے کا کہا۔ میں تمہیں یاد بھی ہوں یا 1 سال کے وقفے میں سب بھول بھال گئی؟ وہ دوبارہ کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ اسے نہ صرف یاد تھی بلکہ شاید اس کے حواسوں پر بھی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس سے نہ صرف مرعوب تھی بلکہ وہ اس جذبے کو کوئی نام دینے سے بھی قاصر تھی جو اس کے دل میں اس کے لیے پلتا تھا۔ کوئی جان لیتا تو نہ جانے اس کو کیا نام دیتا، رشک، حسد یا پھر کچھ اور۔ ہاں، اس نے سر ہلاتے ہوئے بے نیازی کا چولا اوڑھنے کی کوشش کی، جبکہ اسے پکا یقین تھا کہ وہ اپنی اس کوشش میں ناکام ہی رہی ہوگی۔ جب ہی تو اس کے گھر آنے والی مہمان نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر دائیں بائیں دیکھتے ہوئے ناک سے کوڑ کر مؤدبانہ انداز میں اس سے پوچھا تھا کہ اسے پینے کو کچھ مل سکتا ہے۔ اوہ ضرور، فاریہ کے دماغ میں کرنٹ سا دوڑا۔ وہ اس کی مہمان تھی اور مہمان نوازی کا تقاضا تھا کہ وہ اسے خوش دلی سے چائے پانی پوچھتی۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں ابھی آئی۔ وہ رہائشی عمارت کے داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ کچن تک پہنچتے پہنچتے اس نے شاید 100 طرح کے مشروب سوچ لیے تھے جو اس کی مہمان کو پینے کی عادت ہو سکتی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی مشروب ان کے گھر میں موجود نہیں تھا۔ کچن میں فریج کا دروازہ کھول کر وہ 5 منٹ تک اس کے اندر موجود چیزوں کو دیکھتی ہی رہی۔ اسے لگا کہ فریج کے دروازے میں کھڑی پینے کے پانی کی بوتلیں اور مقامی کمپنی کے جوس کے 2 ڈبوں پر بھی اس کی اپنی طرح سے مسکینی سی چھائی ہوئی تھی۔ وہ تو پانی بھی باہر سے برآمد شدہ پینے کی عادی ہوگی، اس نے سوچا۔ اور یہ جوس؟ اس نے آڑو کے جوس والے ڈبے کو ہاتھ میں لے کے جھٹکا اور مایوسی سے سر ہلا دیا۔ یہ اس کے معیار پر کیسے پورا اتر سکتا ہے؟ تو کیا ہوا؟ اگلے ہی لمحے وہ خود اپنے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ جانتی ہے نا کہ وہ کس کے اور کیسے گھر میں مہمان بن کر آ دھمکی ہے، اور تم نے خود جا کر اسے اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، اس نے خود کو جواب دیا۔ اسے یہی سادہ پانی اور جوس پیش کیا جائے گا، مرضی ہوئی تو پی لے گی، نہیں تو رہنے دے گی۔ تیزی سے ایک گلاس میں جوس اور دوسرے میں پانی انڈیل کر ٹرے میں سجائے وہ کمرے سے ہوتی ہوئی باہر لان کی طرف آئی۔ وہ اتنی بوکھلائی ہوئی نہیں تھی جتنی واپسی پر وہاں جاتے ہوئے تھی۔ میں دیکھ رہی تھی تمہارے لان کو ایک عدد ماہر مالی کی اشد ضرورت ہے، اس کی مہمان جس کا نام خرم خان تھا نے بے اختیار بے تکلف سے لہجے میں اسے کہا اور جوس کا گلاس اٹھا لیا۔ ہاں، فاریہ کو لگا اس کی گردن ایک دفعہ پھر اندر کو دبکنے لگی تھی۔
گہرا سانس لیتے ہوئے وہ ٹرے سمیت گھاس پہ بیٹھ گئی۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے لگا تمہیں اس لان کو سنوارنے میں خاصی دلچسپی ہے۔ میں امپریس ہو رہی ہوں تمہارا شوق دیکھ کر۔ اب کے حرم خرم خان کی نظریں ڈھیلے دستے والی کھرپی پر جا ٹکی۔ اچھا تو یہ میرے گھر میں مجھے میری ہی اوقات بتانے آئی ہے؟ فاریہ کے دل میں وہ خود پھنکاری تھی۔ کیا پتہ سب کلاس فیلوز کے گھر یوں ہی جاتی ہو انہیں ان کی اوقات یاد دلانے، کیونکہ اس کی حیثیت تو سب سے ہی اونچی تھی۔ یہ گلاس بہت خوبصورت ہے۔ اگلے لمحے حرم کی آواز اس کے کان سے ٹکرائی۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا، وہ ہاتھ میں پکڑے گلاس کو گھما کر ہر زاویے سے دیکھ رہی تھی۔ اصلی کرسٹل ہے، آج کل ایسے گلاس نہیں ملتے۔ کہاں سے خریدا؟ فاریہ کی نظریں گلاس پر تھیں۔ امی کے جہیز کے سینت سینت کے رکھے برتنوں میں سے ایک واٹر سیٹ، جس کے 2 گلاس ٹوٹ چکے تھے اور باقی بچے 4 گلاسوں کا استعمال اب گھر میں متروک ہو چکا تھا۔ وہ صرف دیکھنے کی چیزوں کے طور پر برتنوں کی الماری میں سجے نظر آتے تھے۔ اس نے صاحب حیثیت مہمان کے لیے انہی متروک شدہ گلاسوں میں سے 2 گلاس انتخاب کیوں کیے تھے؟ خیر، فاریہ کے چہرے پر چھائی ہچکچاہٹ کو غالباً اس نے بھانپ لیا تھا۔ کیا ہم یہاں بیٹھ کر چند ضروری باتیں کر سکتے ہیں؟ اس نے ایک بار پھر نظریں گھما کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اندر؟ وہ تیزی سے بولی تھی۔ میرا مطلب ہے اندر ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس نے جواب دینے کے بعد حرم خرم خان کی طرف دیکھا، جو یقیناً اسے اس انداز میں دیکھ رہی تھی جیسے پوچھنا چاہتی ہو کہ اگر تمہارے گھر میں ایک عدد ڈرائنگ روم موجود ہے تو مجھے کیوں پچھلے آدھے گھنٹے سے اس زنگ آلود کی پرانی کرسی پہ بٹھا کے رکھا ہوا ہے اور غیر آرامدہ کرسی پہ بٹھایا تھا؟ اس ڈرائنگ روم کو سجانے والے کا ذوق بہت اچھا ہے۔ ڈرائنگ روم کی اکلوتی کھڑکی کے پردے ہٹا کر اس نے بند باندھتے ہوئے فاریہ سے کہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کھڑکی کے شیشے سے پار دیکھتے ہوئے ٹھٹک کے پوچھا۔ یہ لڑکی پہلے گلاس کی اور اب کسی کے ذوق کی تعریف؟ ناممکن، کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ تم میری طرف یوں اچانک آئیں، خیریت تو تھی؟ دل کڑا کر کے اس نے حرم خرم خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے سوال کا جواب میں حرم نے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس، جس سے شاید ہی اس نے کوئی گھونٹ پیا ہو، قریبی تپائی پہ رکھ دیا۔ نہیں، اس نے فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ خیریت بالکل نہیں ہے۔ اس کا لہجہ اچانک گلوگیر ہو گیا۔ حرم خرم خان کی خیریت سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ اسے اپنے سوال کا جواب خود سے نہیں ملا، اسی لیے حرم کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ جبران مجھ سے ناراض ہو کے چلا گیا ہے فاریہ، اتنا کہ اس نے مجھ سے ملنا، فون پہ بات کرنا تک چھوڑ دی ہے۔ اس کی بن بلائی مہمان اسے بتا رہی تھی اور وہ پلک جھپکے بغیر اس کی سن رہی تھی۔ وہ مجھ سے چھپ کر کہیں گم ہو گیا ہے۔ میں نے سارا دن اس شہر کی گلیوں، سڑکوں، اونچی عمارتوں، پارکوں، ریسٹورانٹس اور ہوٹلوں میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ مجھے کہیں اچانک بھی سامنے نہیں دیکھنا چاہتا۔ 1.5 مہینہ، جانتی ہو 1.5 مہینہ ہو چلا مجھے اس کی شکل دیکھے، اس کی آواز سنے۔ فاریہ حرم خرم کی طرف دیکھتے ہوئے یوں اس کی بات سن رہی تھی جیسے اسے اس کے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے ہوں، جیسے وہ کسی ایسی زبان میں بات کر رہی ہو جس سے وہ ناواقف تھی۔ اور میں اب تک زندہ ہوں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر فاریہ کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی شفاف آنکھوں سے آنسو قطار کی شکل میں بہہ رہے تھے۔ فاریہ کو محسوس ہوا حرم کو یوں روتے دیکھ کر اس کا منہ حیرت سے زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت تو ضرور کھل گیا تھا۔ تم سوچ سکتی ہو میں اب تک زندہ ہوں؟ اسے دیکھے بغیر، اسے سنے بغیر فاریہ کی نظریں حرم کے چہرے کی طرف صاف ستھری جلد پر جمی تھیں، جس کو یقیناً کسی غازِ پاؤڈر کی حاجت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ نامحسوس سا میک اپ، جس کے ہونے کا ایک آدھ نظر میں احساس بھی نہ ہو اور جو آپ کی پوری شخصیت کو بدل کے رکھ دے، چہرے کی دلکشی کو مزید بڑھا دے۔ کسی مہنگے ہیئر ڈرائی کے فیشن کلر میں رنگے بال خاص انداز میں ڈھلے اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ دونوں کانوں میں سجے ایک سفید موتی کا بل نہ جانے کتنے ڈالرز میں ادا کیا گیا ہوگا۔ بظاہر سادگی کا روپ دھارے چہرہ یقیناً بہت پیسہ خرچنے کے بعد اس دلکشی میں ڈھلا ہوگا، اور وہ آنکھیں جو پہلے رک رک کر اور بعد میں چھم چھم کر برس رہی تھیں، ان میں سجے نیلگون جھلک دکھاتے سرمئی کانٹیکٹ لینسز۔ اوف، اس سادہ روپ کی تیاری میں بھی کتنا وقت صرف ہوا ہوگا۔ فاریہ نے زبردستی اپنا کھلا منہ بند کرتے ہوئے نظروں کو جھٹک کر حرم کے چہرے سے ہٹایا۔
تم سمجھی وہ تمہیں یہاں مل جائے گا؟ اس نے اپنی مروبیت پر پہلی بار پوری طرح قابو پاتے ہوئے کہا۔ یہاں اس گھر میں؟ اس نے کمرے پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا اور سر کو انکار کے انداز میں ہلایا۔ شیشے کے گلاس اور کمرے کی تزئین کرنے والے کے ذوق کی تعریف کے پیچھے چھپے مقصد کو وہ اب سمجھ پائی تھی۔ نہیں، جواب میں حرم کا سر بھی انکار میں ہل گیا تھا۔ میں جانتی تھی وہ یہاں نہیں مل سکتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ فاریہ نے اس کی نظروں اور لہجے میں چھلکتا تمسخر محسوس کیا اور دل ہی دل میں تلخ ہوئی، لیکن حرم کی آنکھیں چند لمحوں کے وقفے کے بعد دوبارہ سے برسنے لگیں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرا مسئلہ اس دنیا میں صرف تم حل کر سکتی ہو، صرف تم۔ فاریہ اسے ناسمجھی سے دیکھتی رہ گئی۔ اب وہ صرف یہ الفاظ سن رہی تھی جو حرم خرم خان کے منہ سے نکل کر اس کی سماعت تک پہنچ رہے تھے۔ اس نے تم سے کہا اور تم نے مان لیا۔ عموماً ابا ناشتے کی میز پر بیٹھ کر اخبار پڑھنے کے ساتھ ساتھ ناشتہ کرتے ہوئے اس کی بات دھیان سے نہیں سنتے تھے، لیکن یہ بات ہی ایسی تھی جس نے انہیں بھی بری طرح چونکا کے رکھ دیا۔ انہوں نے اخبار سے نظر ہٹا کر فاریہ کو دیکھا اور پھر سر جھکائے ہاتھ انگلیاں چٹکھاتی ہوئی اس کی طرف نظریں مرکوز کر لیں۔ مطلب تم نے واقعی؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ کو کیا پتا وہ کس بری طرح رو رہی تھی؟ فاریہ جانتی تھی ابا اس کی یہ بات سن کر بری طرح چونکیں گے، پھر بھی اس نے شکوہ بھری نظروں سے انہیں یوں دیکھا جیسے ان کی چونکنے پر برا مان گئی ہو۔ وہ روئی اور تمہارا دل پسیج گیا؟ ابا نے تشویش کے مارے آنکھوں پر لگا چشمہ بھی اتار دیا۔ جانتی بھی ہو کہ اس نے تم سے کس کام کا وعدہ لیا ہے؟ جواب میں فاریہ کا انکار میں سر ہلتا گیا تو وہ مزید پریشان ہو گئی۔ نہیں جانتی کیا؟ اس وقت مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ میں اس کے سامنے کس کام کی حامی بھر رہی ہوں۔ میں صرف اس کی روتی آنکھیں دیکھ رہی تھی جو مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی اور کھڑکی کے قریب جا کے کھڑی ہو گئی۔ کھڑکی کے شیشے کے پار اس کا جانا پہچانا منظر اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ وہ کہاں ایسے رونے کی عادی ہے، آپ کو کیا معلوم؟ اس نے گردن موڑ کے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ مجھے واقعی نہیں معلوم وہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور اپنا کام نکلوانے کے لیے اس کی نظر تم پر کیوں پڑی۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ دو طاقتور بیلوں کی لڑائی کے درمیان اپنے آپ کو مت گھسیٹو جب تمہارے اپنے سینگوں کے کنارے گھسے ہوئے ہیں، بلکہ تمہارے سینگ تو بالکل ہی ناکارہ ہیں۔ میں نے یہ کب کہا کہ جو سینگ اس لڑائی میں درمیان گھسیں گے وہ میرے ہوں گے؟ اس نے سادگی سے کہا۔ مطلب کیا؟ ایک بار پھر ابا چونک اٹھے تھے۔ اس بات سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب حرم سے وعدہ کرتے ہوئے میرے ذہن میں تو آپ تھے، آپ کر سکتے ہیں اس کا کام۔ اسے لگا ابا کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا، جبھی وہ اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے اس کے جواب کے بعد وہ اپنا سوال بار بار دہرانا چاہتے ہوں۔ آپ کی بات سن لے گا وہ، آپ کہیں گے تو؟ اس نے ابا کے قریب جا کر ان کے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے تئیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے انہوں نے اپنا شانہ جھٹک کر اس کا ہاتھ گرا دیا۔ بہت غلط توقع لگا بیٹھی تم مجھ سے، انہوں نے خفگی بھرے انداز میں دیکھا۔ دیکھیں ابا، اس نے عقل مند بننے کا مظاہرہ کیا۔ ہرگز نہیں، وہ فیصلہ کن انداز میں بولے۔ ہم اس موضوع پر دوبارہ بات نہیں کریں گے۔ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام میں خود کروں؟ میں اس متکبر، مغرور، خود کو آسمان سمجھ کے زمین پہ رہنے والوں سے کبھی کبھار مخاطب ہونے والے سے بات کروں؟ وہ اس کی نظروں کے عین سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ میرے چاہنے نہ چاہنے کا تو یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لڑکی سے، وہ جو کوئی بھی تھی، اس کا مدد کرنے کا وعدہ تم نے کیا تھا، میں نے نہیں۔ ابا نے خود کو اس سارے قصے سے صاف نکال دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن… وہ قریب رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس کا لہجہ دھیما تھا۔ اس نے ملتجیانہ انداز سے ابا کو دیکھا۔ لیکن یہ کہ اب یہ سوچنا تمہارا کام ہے کہ تم اس بے مقصد اور فضول وعدے سے پھر جاؤ گی یا اسے نبھاؤ گی۔ ابا اپنا اخبار اور ناشتے کی طرف دوبارہ متوجہ ہو گئے۔ وہ لڑکی بھی اسی شہر میں رہتی ہے اور اس کا محبوب بھی۔ وعدے سے مکرنے اور نبھانے دونوں کے راستے ایسے ہیں جن سے تم واقف ہو۔ آپ جانتے ہیں میں یہ دونوں کام نہیں کر سکتی۔ فاریہ کا لہجہ بجھ گیا تھا۔ یہ خیال تو تمہیں بلا سوچے سمجھے وعدہ کرنے سے پہلے آنا چاہیے تھا، اور یہ بات میں تمہیں ہمیشہ سمجھاتا آیا ہوں۔ وہ اس کا جواب سننا نہیں چاہتے تھے، جب ہی اخبار پر پوری طرح متوجہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ کچھ دیر ابا کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد اس نے اپنی کرسی گھسیٹ کر میز کے قریب کری۔ یوں ہی تو یوں ہی صحیح۔ ٹوسٹ کے سلائس پر جیم لگاتے ہوئے وہ دانستہ بلند آواز میں بولی تاکہ ابا سن لیں کہ اس نے چیلنج قبول کر لیا ہے، لیکن اس کی نظروں نے جنبش کی، نہ ہی زبان نے، گویا وہ اس معاملے سے مکمل لا تعلقی کا اختیار دکھا چکے تھے۔ دیکھیں نا باجی، کتنی عجیب سی بات ہوئی۔
ریشما نے فرش پہ پوچھا لگاتے ہاتھ روک کے کہا اور اپنی ٹانگیں سیدھی کرنے کی خاطر فرش پہ بیٹھ گئی۔ جب مراد نے پچھلے علاقے سے اس نئی کالونی میں آ کر بس جانے کا پروگرام بنا لیا تو میں بڑی اداس ہو گئی۔ ریشما نے رک کر کنکھیوں سے فاریہ کی طرف دیکھا جو لیپ ٹاپ گود میں رکھے اس کی روشن اسکرین پر نظریں جمائے کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ مایوسی اور نظروں میں الجھن کا عکس واضح طور پہ دیکھا جا سکتا تھا، لیکن وہ ریشما تھی جس کا دھیان اپنے مخاطب کی توجہ یا بے توجہی پر کم ہی جاتا تھا۔ وہ صرف اپنی بات کرنے اور کرتے چلے جانے کی عادی تھی، سو اس وقت بھی اس نے فاریہ کی بے توجہی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ یقین مانے باجی، یہاں آ کر کتنے ہی مہینے میرا دل نہیں لگا۔ میں مراد سے کہتی تھی لو بھلا یہ بھی کوئی انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے، کہنے کو کالونی، مگر اتنی بے آباد اور ویران، اور اس وقت تک تو اس بلاک میں گنتی کے صرف 3 کوٹھیاں ہی بنی تھیں، اب تو خیر سے کوئی 15-16 تو ہو ہی گئی ہوں گی۔ اس نے تصور میں ایک گنتی کر کے کہا۔ یقین کریں باجی، جس وقت مراد نے مجھے بتایا کہ اس نے چھوٹے صاحب جی کو یہاں دیکھا ہے اور یہ بھی کہ وہ ابھی اپنی نئی کوٹھی ادھر ہی بنوا رہے ہیں، تو مجھے کتنی دیر تک یقین نہیں آیا۔ بڑی مشکل سے رات کاٹی میں نے، صبح ہوتے ہی بھاگی ادھر چلی آئی۔ یہاں آ کر جو دیکھا تو صاحب جی تو واقعی ادھر کھڑے ٹھیکیدار سے باتیں کر رہے تھے۔ باجی، ٹھیکیدار بشیر رشتے میں مراد کے مامے کا بیٹا لگتا ہے۔ بشیر اور چھوٹے صاحب جی کو اکٹھے دیکھ کر میری تو مانو عید ہو گئی۔ ریشما نے کنکھیوں سے دیکھا۔ فاریہ کانوں پہ لگے ایئر فونز نکال کر گود میں رکھ رہی تھی۔ لو، یہ تو سن ہی رہی تھی۔ اس نے سوچا خیر مجھے کیا، اگلے ہی لمحے اس نے بے نیازی کو بھی نظر انداز کر دی۔ میں نے مانی صاحب جی، آپ سارے مطلب بڑے صاحب، بڑی بیگم، ان کے بچے، چھوٹے صاحب اور آپ سارے کے سارے ادھر آ کر بسنے والے ہو۔ پر پھر میں نے جب بشیر ٹھیکیدار سے پوچھا کہ صاحب نے کتنی جگہ خریدی ہے کوٹھی بنانے کے واسطے، تو باجی میں حیران رہ گئی۔ آپ سارے بھلا 7 مرلے کے گھر میں رہو گے کیسے؟ مراد کہنے لگا آج کل بڑے لوگ گھر ایسے ہی بناتے ہیں، نیچے تہہ خانہ، پھر 1 منزل، اس کے اوپر ایک اور منزل، اور اس کے اوپر چاہیں تو 1 منزل اور، سارے جی آرام سے رہ سکتے ہیں۔ ریشما کی نظریں لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چلتی فاریہ کی انگلی پہ جا رکیں۔ میں نے تو باجی اسی وقت مراد سے کہہ دیا، بے شک آپ پوچھ لینا مراد سے۔ میں نے کہا اور لوگ رہ لیتے ہوں گے 7 مرلے کے گھر میں، بڑے ٹبر لے کر یہ محمود صاحب اور سعود صاحب کے گھر والے ہیں، یاد نہیں کتنے بڑے گھر میں رہتے تھے دونوں بھائی؟ ہائے باجی، یہ بڑے بڑے کمرے اور بے شمار، صفائی کرنے لگو تو صبح سے شام ہو جائے۔ پچھواڑے میں اتنا بڑا صحن، گھر کے اگلے صحن میں یہ بڑا سا باغ، باغیچہ، کھلی چھت، ہوادار روشن گھر، نہ میں مان ہی نہیں سکتی کہ دونوں بھائی اپنے بال بچے سمیت اس 7 مرلے کے گھر میں رہ لیں، کرائے پہ چڑھانے کے لیے بنوا رہے ہوں گے۔ فاریہ کے کان میں ریشما کی کوئی بات پہنچ رہی تھی۔ ویسے بھی ریشما کی یہ باتیں وہ اتنی بار سن چکی تھی کہ گفتگو کے دوران کہیں سے بھی 2 لفظ سن کر وہ آگے کی پوری بات خود سنا سکتی تھی۔ پر باجی، جب مجھے پتہ چلا کہ چھوٹے صاحب یہ رہائش اپنے لیے بنوا رہے ہیں، اور یہ کہ آپ کے دونوں گھرانوں میں آپس میں اللہ معاف کرے لڑائی ہو گئی ہے، اور پچھلا گھر اماں جی والا جو بک گیا ہے اور آپ سب نے الگ الگ رہنے کا فیصلہ کر لیا، تو یقین مانو میرا تو 2 دن تک بخار ہی نہیں اترا۔ کیوں رنجش پڑ گئی دونوں بھائیوں میں، کیوں الگ الگ ہو گئے سب؟ میں رو رو کے مراد سے یہی سوال پوچھتی رہی۔ اب بھلا اسے کیا معلوم پیچھے کیا ہوا، کیسے ہوا اور کیوں ہوا؟ ہم تو کب کے اس ویران بے آباد کالونی میں جو آ بیٹھے تھے۔ ویسے باجی میرے لیے تو بہت اچھا ہو گیا، پر چھوٹے صاحب نے شہر سے اتنی دور اسی کالونی میں کیوں آ کر پلاٹ خرید لیا رہنے کو، گھر بنانے کے لیے؟ ریشما نے بائیں کان جس کا رخ فاریہ کی طرف تھا کا دوپٹہ پیچھے کھسکا کر گویا سماعت فاریہ کی طرف مبذول کی، کیونکہ پورے شہر میں سب سے سستی زمین ادھر ہی مل رہی تھی۔ فاریہ نے مایوسی بھری سرداہ کے ساتھ لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے ریشما کو حقیقت بتائی۔ یہ 7 مرلے کا پلاٹ خریدنے کے بعد ابا کے پاس بمشکل اتنی رقم بچی تھی کہ یہ مختصر سا گھر تعمیر کروا لیتے، سو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس نے ریشما کی طرف دیکھا۔ کوئی نہیں جی، ریشما نے اس کا جواب سن کر مایوسی سے سر ہلایا۔ جو جی چاہے کہیں، یہ آپ کے رہنے والی کوٹھی نہیں تھی، ابھی بھی دیکھو اس کی تو سڑکیں بھی پوری نہیں بنی۔ اس بلاک میں تو شکر کریں پانی بجلی سب مل رہا ہے، گیس ہی کا تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، باقی بلاکوں میں تو اکثر جگہ یہ سب بھی نہیں مل رہا۔ کیا کریں ریشما، رہنا تو ہے نا، اب چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے۔ اس نے لیپ ٹاپ گود سے اٹھا کر میز پہ رکھتے ہوئے کہا اور خود صوفے پہ پاؤں پسار کے بیٹھ گئی۔ صحیح کہہ رہی ہیں باجی، ریشما نے منہ بناتے ہوئے سر ہلایا اور پھر سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ اب اس کے چہرے پہ تجسس تھا۔ مراد بتا رہا تھا کہ وہ تو میرا مطلب ہے بڑے صاحب اور ان کا بال بچہ تو شہر کے سب سے اونچے علاقے میں بڑی کوٹھی، بلکہ مراد تو کہہ رہا تھا کوٹھی کیا، محل ہے محل، اس میں رہ رہے ہیں، 4 نئی چمکتی گاڑیاں تو خود مراد دیکھ کر آیا تھا ان کے گھر میں۔
فاریہ کے لہجے میں بے توجہی اور بے نیازی دوبارہ سے اتری۔ اماں جی کے گھر پر تو دونوں کا آدھا آدھا حق تھا نا، برابر برابر۔ پھر بڑے صاحب نے سب سے مہنگی کالونی میں گھر کیسے خرید لیا باجی؟ ریشما ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ تمہاری سب اچھی عادتوں کے ساتھ ایک یہی بری عادت ہے ریشما، کام چھوڑ کر گپے لگانے بیٹھ جاتی ہو۔ فاریہ کا دل بدل گیا، جب ہی روزانہ سب کام لیٹ ہو جاتے ہیں۔ نہیں تو باجی، ریشما نے ہاتھ دوبارہ فرش پر لگانے کے کپڑے پر جما لیے، میں تو یوں ہی ذرا سانس لینے کو رکی تھی۔ وہ کپڑے کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی اور فاریہ ریشم کے ہاتھ کی ہر جنبش کے ساتھ فرش کے گرینائٹ ٹائلز کو نم ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ مسئلہ تو کوئی ایسا بڑا نہیں ریشما کہ جیسے بیان کرنے کے لیے فیصد غورز کی مدد لینی پڑے۔ بتا تو میں بھی تمہیں بہت سادہ اور آسان لفظوں میں سکتی ہوں کہ تمہارے بڑے اور چھوٹے صاحب کے درمیان اچانک سے اتنا بڑا طبقاتی فرق کیسے آ گیا اور کیوں؟ وہ ایک دوسرے سے اتنے دور کیوں ہو گئے کہ بیچ میں آئی خلیج کو پاٹنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا؟ لیکن میں یہ سارا قصہ بیان ہی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ اسے بیان کرنے کے لیے دوبارہ سے اتنی ہی اذیت سے گزرنا پڑے گا جتنی اس واقعے کے ہونے کے دوران اٹھانی پڑی۔ اسی لیے تو تمہارا یہ سوال ہمیشہ سوال ہی رہتا ہے، اسے کوئی جواب نہیں مل پاتا۔ اس نے سوچا تھا، سچ ہی کہتا ہے مراد، ان بڑے لوگوں کے دل بہت گہرے ہوتے ہیں، اندر کی باتیں اندر ہی رکھتے ہیں، کسی کے سامنے اپنا دل کبھی نہیں کھولتے۔ دوسری طرف ریشما فرش پہ پوچھا لگاتی لاؤنج سے ڈائننگ روم تک کا سفر کرتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ وہ آتی سردیوں کا ایک خوشگوار نیم خنک دن تھا، ایسا دن جب سورج کی تمازت جسم کو اچھی لگنے لگتی ہے۔ وہ دن گزشتہ کئی دنوں سے زیادہ خوشگوار تھا، شاید اسی لیے اس نے اس روز اس مشکل مہم کو سر کر لینے کی ٹھان لی جس میں حرم خرم خان اسے ڈال کے گئی تھی۔ اس نے اپنے مختصر وارڈروب پر نظر ڈالتے ہوئے سوچا، ایک ہائی پروفائل انسان کے سامنے جانے کے لیے انسان کا حلیہ کیسا ہونا چاہیے؟ بہترین جواب یقیناً فوراً آیا تھا، لیکن اگر یہ ملاقات دل پر پتھر رکھ کے کی جا رہی ہے تو حلیے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس ملاقات کے دوران کیا ہونے والا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا، لہٰذا حلیے پر توجہ دینا بے وقوفی ہوگی۔ اس نے عام سی جینس اور کرتی کا انتخاب کرتے ہوئے سوچا، سنا ہے موصوف اور ان کے والد صاحب کا ملٹی سٹوری دفتر اتنا بڑا ہے کہ چلتے چلتے منزلیں اترتے اترتے سانس پھول جاتا ہے، لہٰذا جوتا بھی ایسا ہونا چاہیے جو اس مہم سے مجھے آپلپا ہونے سے بچا سکے۔ آرام دہ خاصے پرانے مگر نرم جاگرز میں پیر ڈالتے ہوئے اسے خیال آیا تھا، لپسٹک کی ایک ہلکی سی تہ اور آنکھوں میں آئی لائنر کی ہلکی لکیر اگرچہ میرے چہرے پہ کوئی خاص فرق نہیں ڈالنے والی لیکن اعتماد قائم رکھنے میں شاید مددگار ہو۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ حرم خرم خان کی مدد کرنے کو وہ پہلے تیار کیوں ہوئی، اور اب اس مدد کے لیے تیار ہوتے ہوئے وہ یوں خود کلامی میں مصروف تھی۔ وہ اندر ہی اندر خوفزدہ تھی یا پھر اعتماد کی کمی کا شکار تھی؟ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس سے پہلے گھر سے کسی کام کے لیے نکلتے ہوئے اس نے خود کو کبھی بہادر بنو کا نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ بال بنا لینے کے بعد گلے میں اسکارف ڈالتے ہوئے دیوار سے جڑے آئینے میں اس نے خود پر نظر ڈالی اور کئی دن سے تیار کے دوران یاد کیے جانے والے مکالمے ایک بار پھر دہرانے لگی۔ دیکھو جبران محمود، اس وقت یہاں یوں تمہارے سامنے کھڑے ہونے کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ کار فرما ہے اور وہ ہے میری مروت۔ اس نے آئینے میں دیکھتے ہوئے دہرایا، اگرچہ مجھے تم سے کبھی کسی بھلائی کی توقع نہیں رہی لیکن پھر بھی تم سے کہہ رہی ہوں کہ کہیں تو اپنے انسان ہونے کا ثبوت دے دیا کرو، دوسروں کے معاملے میں نہ صحیح خود اپنے معاملے میں صحیح، سیدھے اور صاف رکھنے کی خاطر ہی صحیح۔ وہ سانس لینے کو رکی اور آنکھیں میچ کے چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ آگے کیا تھا بھلا؟ اس سے پہلے کہ اسے آگے کے جملے یاد آتے، دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد ابا کی آواز نے اس کا استحقاق توڑ دیا۔ جی ابا، اس نے دروازے کی طرف گردن موڑتے ہوئے کہا اور ان کے کمرے کے اندر آ جانے پر خود ان کی طرف گھوم گئی۔ کہیں جانے کا ارادہ ہے کیا؟ اس کا حلیہ دیکھ کر ابا چونکے تھے۔ جی کہاں؟ حرم خرم خان کے دل کا ٹوٹا ہوا کنیکشن جوڑنے، جو وعدہ کیا تھا اسے نبھانے جا رہی ہوں۔ اس نے بیڈ پہ رکھا شولڈر بیگ اٹھایا، ابا کے چہرے پہ ایک نظر ڈالی جو اس کی بات پر ذرا سا گھبرا گئے۔ وہاں کہاں؟ انہوں نے گھبرا کر سوال کیا۔ کس کے پاس اور کیسے؟ اسے ابا کی پریشانی پر پیار سا آیا۔ میرا مطلب ہے اس وقت، انہوں نے کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، اس وقت وہ گھر پہ تو نہیں ملے گا؟ آپ کا خیال تھا میں اپنے پیروں پہ چل کر اسے ملنے اس کے گھر جاؤں گی؟ اس بار وہ حیران ہوئی۔ تو پھر کہاں جاؤ گی؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ سنا ہے شہر کے سب سے بڑے کمرشل ایریا میں ان کا یہ بڑا سا دفتر ہے جس میں بیٹھ کر وہ ڈالروں میں کما کر روپوں میں تبدیل کرنے کا کام کرتے ہیں۔ وہ جو بھی کرتے ہیں، تمہارا لہجہ کیوں تلخ ہو رہا ہے جیسے تمہیں ان کے کسی کام پر غصہ آ رہا ہو؟ ابا کا دھیان اس کے لہجے پہ ٹھہر گیا۔
مجھے کیوں غصہ ہوگا؟ اس نے شانے اچکائے۔ میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہی تھی کہ میں ان کے گھر نہیں دفتر جا رہی ہوں۔ جہاں تم نے اور بہت کچھ سنا ہے وہاں شاید یہ بھی سنا ہوگا کہ ان سے ملنے کے لیے اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے۔ یوں بن بتائے چلی جاؤ گی کیا؟ ابا نے اسے یاد دلایا۔ میں نے حرم سے اتنا ہی وعدہ کیا تھا کہ میں اس کام کی خاطر وہاں جاؤں گی، یہ نہیں کہا تھا کہ اگر وہ نہ ملا تو میں زبردستی اس سے ملاقات کر کے ہی آؤں گی۔ گویا تمہارا وعدہ صرف اس تک جانے کا تھا، ابا مسکرائے۔ جی ہاں، اس نے بازو سامنے باندھتے ہوئے سر کو ذرا سا بلند کیا۔ وہ ابا سے نظریں چرا لینا چاہتی تھی۔ سوچ لیا اور اب مجھے جانے دیں۔ باتوں میں الجھ کر میں پہلے ہی لیٹ ہو چکی ہوں۔ واپس آ کر مجھے کھانا بھی بنانا ہے۔ کیا بناؤ گی آج؟ وہی دیسی یا پھر آج پہ دیسی بنے گا؟ شلجم کی بھجیا، کافی فرمائشیں آ رہی ہیں اس کی۔ انہوں نے سر جھکا لیا اور پھر نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ جو تم جا رہی ہو نا کسی مہم پر اپنے تئیں؟ جی، فاریہ نے ان کے انداز سے ذرا بھی متاثر نہ ہونے کی کوشش کی۔ اسے ہماری مادری زبان میں شلجموں پر سے مٹی جھاڑنا کہتے ہیں۔ آپ کی مادری زبان میں شلجم کو شلجم نہیں کہتے، میں جانتی ہوں۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ جو بھی کہتے ہیں اسے چھوڑو۔ وہ اٹھ کر اس کا راستہ روکنے کے لیے اس کے سامنے آ گئے۔ مت جاؤ، جانتی بھی ہو وہ دونوں باپ بیٹے کیسے خودسر اور بددماغ ہو چکے ہیں۔ کتنے سال گزر گئے، آپس میں ملے نہیں، بات نہیں کی۔ ابا کا لہجہ نم تھا یا آنکھیں؟ فاریہ ٹھیک سے اندازہ نہیں لگا پائی۔ وہ 4 سال تمہارے ساتھ اس یونیورسٹی میں اسی ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا رہا، اس نے تمہیں کبھی سلام تک نہیں کیا۔ تم اس کے پاس جاؤ گی کسی تیسرے کے لیے، یوں ہی خواہ مخواہ سامنے آ جانے والے شخص کے لیے؟ وہ اس کے چہرے کی طرف غور کر کے دیکھ رہے تھے۔ مت جاؤ، جن ملاقاتوں کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو کہ ناکام ہوں گی، اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا خیال ہے میں اپنی خوشی اور دل سے جا رہی ہوں؟ وہ ابا کی طرح آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے ان کے بجائے دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ایسا نہیں ہے ابا، میں صرف وہ وعدہ نبھانے جا رہی ہوں جس کے بارے میں آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ چاہوں تو اسے توڑ بھی سکتی ہوں۔ وہ ان کے سامنے سے ہٹ کر وارڈروب میں سے کوئی چیز نکالنے کے لیے بڑھی جو اسے چاہیے ہی نہیں تھی۔ میں نے بہت سوچا، مجھے لگا میں چاہ کر بھی وعدہ نہیں توڑ سکتی۔ آپ کو مولسری کا وہ درخت یاد ہے جو ہمارے پچھلے گھر کے صحن میں لگا تھا؟ اس نے گردن موڑ کر ابا کی طرف دیکھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اس گھر سے یہاں شفٹ ہونے تک ایک دن بھی اس کی دیکھ بھال کی طرف سے کوتاہی نہیں کی، کیونکہ اس کی دیکھ بھال کا بھی میں وعدہ کر چکی تھی۔ اپنا دکھ، غصہ، اپنی اور آپ کی بے عزتی کا غم، کوئی ایک چیز بھی ہم مولسری کے اس درخت پر نہیں نکال سکے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ خود کو وعدوں کی زنجیر میں جکڑنا ہی نہیں چاہیے۔ وعدے بعض اوقات بہت مسئلہ کرتے ہیں۔ ابا کی آواز کمزور پڑ گئی۔ اب تو کر چکی وعدہ، لہٰذا اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ دوبارہ دروازے کی طرف بڑھی، دروازے سے باہر نکلتے ہوئے رکی وہ لمحہ بھر کو، پھر اس نے خدا حافظ کہا اور آگے بڑھ گئی۔ شہر کے نواح میں بسی اس نئی بستی سے شہر کی طرف جانے کے لیے ایک بار اسے حرم کو فون کرنا یاد آیا تھا۔ تمہیں میرا کام یاد ہے نا؟ تم نے اس سلسلے میں کچھ کیا یا نہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ دیکھو، ابھی تو میں اپنے کچن کے لیے گروسری کرنے جا رہی ہوں۔ اس موضوع پر تم سے بعد میں بات کروں گی، مطلب میں واپس گھر آ کر۔ فاریہ کو خود بھی معلوم نہیں تھا اس نے حرم سے غلط بیانی کیوں کی۔ شاید اپنی مہم میں کامیابی کا 1% امکان کے نتیجے میں بھی وہ اسے حیران کر دینے والی خوشی سنا دینا چاہتی تھی، یا پھر 99% ناکامی کے امکان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مایوسی کا کوئی بھی بہانہ بنا کر ٹال دینے کا آپشن زندہ رکھنا چاہتی تھی۔ کچن کے لیے گروسری؟ اوہ! حرم کے لہجے کا تمسخر جو بہت حد تک محسوس کیا جا سکتا تھا، اس کی انا کو ہلکی سی ضرب دے گیا۔ وہی کچن نا جو اتفاق سے تمہارا اسٹوڈیو بھی ہے، تم نے بتایا تھا، وہ کہہ رہی تھی۔ ہاں ہاں، وہی، فاریہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ میں نے کوشش کی تھی تمہاری ایک ویڈیو دیکھنے کی، لیکن ایمانداری سے بتاؤں تو سچ میں وہ بہت خوفناک تھی۔ فاریہ کو یہ لفظ بولنے کے لیے خون کا ایک بڑا گھونٹ پڑنا پڑا۔ میرا خیال ہے مجھے تمہیں بتا دینا چاہیے کہ ایسے قابل رحم کیمرے اور لائٹ ایفیکٹس اور ایسی مسکین ریکارڈنگ کے ساتھ تم شاید کبھی وہ نتیجہ حاصل نہ کر پاؤ جو تم نے اپنے لیے سوچ رکھا ہے۔ حرم میں خرم خان کی بیٹی ہونے کا رنگ جھلکنے لگا۔ ہاں شاید۔ فاریہ اس گفتگو کو کسی تلخی کے بغیر ختم کر دینا چاہتی تھی۔ وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتے قدموں کو واپس مڑنے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن اگر حرم اسی طرح کی گفتگو کرتی رہے تو کون جانے وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں کیا فیصلہ کر لیتی۔ چلو ایک ڈیل ڈن کرتے ہیں، لیکن حرم بات ختم ہونے کے موڈ میں نہیں تھی۔
بولو، اس کی لوکل ویگن میٹرو اسٹیشن پر پہنچ چکی تھی۔ وہ فون کان سے لگائے ویگن سے اتر کر اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی۔ اگر تم نے میرا کام کر دیا تو میں تمہیں گھر میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کچن سیٹ کر کے دوں گی، بہترین کیمرے اور ویڈیو ریکارڈنگ سسٹم بھی گفٹ کروں گی، ہر طرح سے تمہاری مدد کے لیے موجود رہوں گی، تم دیکھنا میں تمہارے لیے کیا کیا کروں گی۔ بولو، منظور ہے؟ فاریہ کے تیزی سے چلتے قدم سست پڑنے لگے۔ بولو نا، چپ کیوں ہو گئی؟ کچھ کمی رہ گئی اس ڈیل آفر میں تو وہ تم خود شامل کر لو۔ شاید میں کچھ بھول گئی ہوں، حرم کہہ رہی تھی۔ فاریہ کی نظریں ویل چیئر پر بیٹھے ایک بزرگ اور ان کی ویل چیئر کو آگے بڑھاتی ایک ادھیڑ عمر خاتون پہ جا رکی۔ بولو فاریہ، خاموش کیوں ہو گئی؟ منظور ہے یا نہیں؟ حرم کی آواز کان میں گونجی۔ نہیں۔ اس نے مختصر جواب دینے کے بعد فون بند کر دیا۔ رکیں، میں لے جاتی ہوں انکل کو۔ فون بیگ میں رکھنے کے بعد وہ بے اختیار ادھیڑ عمر خاتون کی طرف بڑھی۔ اس برقی زینے پر چلی تو جائے گی نا ویل چیئر؟ خاتون پوچھ رہی تھی۔ جی ہاں۔ بزرگ اور خاتون کو ٹکٹ کاؤنٹر پہنچا کر ٹکٹ لے کر دیتے وہ بھول گئی تھی کہ کچھ دیر پہلے اسے حرم کی باتیں بہت بری لگ رہی تھیں، اور اسی ناگواری کے نتیجے میں وہ حرم کی خاطر جبران محمود سے ملنے جانے کا ارادہ ترک کر چکی تھی۔ شکریہ، اللہ تمہیں جزا دے۔ ادھیڑ عمر خاتون اپنی نشست پر بیٹھ کر اس کو دعا دے رہی تھی، اور وہ سیٹ نہ ملنے کی وجہ سے بس میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ منزل پر پہنچ کر حرم کا کام کرنا تھا یا یوں ہی واپس آ جانا تھا۔ مسعود صاحب، تم سمجھو دنیا سے بالکل ہی بیزار ہو چکے ہو۔ پیچھے گھر میں ریشما نے فاریہ کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچن کا پچھلا دروازہ کھول کر مراد کو کچن میں گھسا لیا تھا، اور اب دھلے برتن جاذب کپڑے سے پوچھتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ مراد کو اس روز فاریہ نے گھر کی بالائی منزل کے کمروں کی کھڑکیوں کے شیشے باہر سے صاف کرنے کے لیے بلا رکھا تھا۔ فاریہ کے گھر سے نکلنے سے پہلے وہ اونچی سیڑھی پر ٹنگا شیشے صاف کر رہا تھا۔ اب کچن چیئر پر بیٹھا چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے ریشما کی وہ باتیں سن رہا تھا جو پہلے بھی کئی بار سن چکا تھا۔ بتایا تو تمہیں محمود صاحب نے اچانک نہیں کیا مسعود صاحب کے ساتھ ایسا؟ مراد نے چائے کا گھونٹ بھرنے کے بعد ریشما کی تسلی کے لیے کہ وہ اس کی بات سن رہا تھا کئی بار کا دہرایا۔ جواب ایک مرتبہ پھر دہرایا۔ یہ بھی تو سنی سنائی ہے نا کہ محمود صاحب کے پاس پیسہ ناجائز کمائی سے آیا؟ ریشما کو محمود صاحب کی بیگم جو اس کی پرانی باجی تھیں بھلائے نہیں بھولتی تھی۔ کیسا سونا سا دل تھا ان کا، نرم گفتار ہو، دیالو ہو، سگھڑ سلیقہ مند، ہر کسی سے پیار محبت کا رشتہ۔ وہ کیسے مان لیتی کہ اس کی باجی شوہر کو ناجائز کمائی کا چسکا لگائے دیتی تھی؟ اتنی تو وہ اللہ والی باجی تھی۔ یوں ہی تو مسعود صاحب نے اپنے اس بھائی سے لاتعلقی اختیار نہیں کر لی جس کو دیکھ دیکھ کر جیا کرتے تھے۔ مراد نے کندھے پر رکھا کپڑا اتار کر کچن ٹیبل کے شیشے پر گرے چائے کے قطرے صاف کرتے ہوئے کہا، اور پھر محمود صاحب کی وہ پرانی اور اب والی حیثیت نہیں دیکھتی تم؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہوگا بھائی، اندر چوری چھپے کھاتے کوئی غلط صحیح کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ ریشما نے خشک پلیٹیں ریک میں رکھتے ہوئے سر ہلایا۔ میرا دل تو بس ان چھوٹے صاحب کو دیکھ کر دکھتا ہے۔ ایک تو بھائی الگ ہو گیا، اوپر سے ریٹائر بھی ہو گئے۔ ریٹائرمنٹ خود لی ہے انہوں نے؟ چھوٹے صاحب نے؟ ابھی ان کی عمر تو اتنی زیادہ نہیں ہے، مراد نے یاد دلایا۔ چلو یوں ہی صحیح، مگر وہ بھی تو بیچاری بیماری کی وجہ سے ہی لینی پڑی نا۔ صابرہ خالہ بتا رہی تھی اتنے بیمار پڑ گئے تھے کہ بیچنے کا کوئی امکان نہیں بچا تھا۔ ریشما مراد کے سامنے رکھی کرسی پر آ کے بیٹھ گئی۔ سدا کا ساتھ تھا بڑے صاحب اور چھوٹے صاحب کا۔ دونوں بھائیوں کے سلوک اور محبت کی لوگ مثال دیا کرتے تھے۔ اماں بتایا کرتی تھی کہ جب فاریہ باجی کی امی کا انتقال ہوا تو بڑے صاحب کی بیوی جو تمہاری پرانی باجی تھی نے بچی کو ماں کی کمی محسوس تک نہیں ہونے دی۔ کامران عثمان اور جبران بھائی کی طرح پالا فاریہ باجی کو، یوں جیسے کوئی سگی اولاد پالتا ہے۔ مراد کی مرحومہ والدہ اس گھرانے کی پرانی ملازمہ تھیں، اسی لیے مراد کو خاندان کی تاریخ ریشما سے زیادہ یاد تھی۔ اللہ ہی جانے کس کی نظر لگ گئی دونوں بھائیوں کو۔ ریشما نے میز پر سجی سبزی کی ٹوکری سے شلجم نکال کر چھیلنا شروع کر دیے۔ اب کوئی دونوں بھائیوں کو دیکھے تو کبھی نہ مانے کہ یہ کبھی مسلم ٹاؤن والے گھر میں اکٹھے رہا کرتے تھے۔ یہ چھوٹے صاحب کا گھر؟ اس نے نظر اٹھا کر ارد گرد دیکھا۔ اتنا چھوٹا اور ایسی ویران کالونی میں مانو جنگل میں ہی آ بسے ہیں۔ اور ادھر جا کر دیکھو، کبھی بڑے صاحب کی ڈیفینس والی کوٹھی؟ کوٹھی کیا، محل ہے محل۔ انگریزی میں ایسے گھروں کو کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ نہ بنگلہ نہ کوٹھی، کچھ اور ہے بلا، اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے۔ مراد کی آنکھوں میں چمک اتری، اور سنا ہے اب تو وہاں بیدیاں روڈ پر فارم ہاؤس بھی خرید لیا ہے انہوں نے۔ خدا جانے کتنے کنال کا ہے رقبہ اس فارم ہاؤس کا۔
چھوڑو، ریشما کو بڑے صاحب کی موجودہ حیثیت کا تصور کر کے ہی جھرجھری سی آ گئی تھی۔ ہم جیسوں کو تو ملازم بھی نہ رکھیں اپنے گھر میں، خود ہی تو بتا رہا تھا کہ ان کے ہاں ملازم ٹریننگ کے بعد رکھے جاتے ہیں۔ اور کیا، مراد کے چہرے پر رشک ابھرا۔ ایک بار میں ملنے کا بہانہ کر کے گیا تھا نا، ان کے کچن کا اسٹاف ہاتھوں پر دستانے پہنے بغیر کام نہیں کرتا۔ یہ چھوٹے صاحب کا گھر ہی ہے جہاں تم عام صابن سے برتن دھو کر اور ہاتھ دھو کر سبزی چھیلنے بیٹھ جاتی ہو۔ ہمارا وہاں کام کرنا بھی نہیں ہے۔ اپنے چھوٹے صاحب بھی بھلے سیدھے سادے، نہ کوئی نخرہ نہ شوشہ، جیسے ہم خود سیدھے سادے ویسے وہ صاحب۔ میں تو شکر کرتی ہوں یہ بھی اسی کالونی میں آ بسے، ورنہ مجھے ان نئے نئے پیسے والی باجیوں کے گھر کام کرنا پڑتا جو بات بے بات روب جمانے پر تلی رہتی ہیں۔ ریشما نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، بس ایک ہی مسئلہ ہے ادھر۔ مراد مسکرایا، وہ کیا؟ فاریہ باجی کا کچن، اور کیا؟ ریشما نے مراد کی طرف دیکھا اور دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ کوئی مسئلہ ہے؟ وہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، فاریہ باجی کا کچن ہی تو ہے جو مجھے بھی کیمرہ پکڑانا اور ویڈیو بنانا سکھا گیا۔ تھوڑے پیسے ہی مل جاتے ہیں اور جو کھانا وہ پکاتی ہیں اس میں میرا حصہ بھی ہوتا ہے۔ مراد نے سنجیدہ نظر آتے ہوئے کہا۔ کھانا؟ ریشما نے منہ بنایا۔ کھانے بھی تو وہ اپنی دادی اماں والے انداز میں پکاتی ہیں، اور چیزیں بھی جن کے نام بھی لوگ نہ مانتے ہوں۔ شلجم، پالک، میتھرے، میتھی کی روٹیاں، لسی اور ساگ، مکھنڈی حلوہ، ساگو دانے کی کھیر، یہی تو اسٹائل ہے پگلی۔ مراد مسکرایا۔ فاریہ باجی کہتی ہیں آج کل کے ماڈرن لوگ پرانی چیزوں پر مرنے لگے ہیں، انہیں ہی دوبارہ زندہ کر رہی ہوں۔ کیا کر کے بولتی ہیں وہ یاد کرنے لگی۔ ونٹیج یاد آنے پر اس نے چٹکی بجائی۔ ونٹیج اور پرمیٹیو۔ اس علاقے کو شہر کی معاشی و اقتصادی سرگرمیوں کا دل کہا جانے لگا تھا، اور ایسا گزشتہ 10-15 سالوں کے عرصے میں ہی ہوا تھا۔ شہر کے اس حصے کا حلیہ یکسر بدل کر رہ گیا تھا۔ آسمان کو چھوتی کثیر المنزلہ عمارتیں سر اٹھائے قدم قدم پر دیکھنے کو ملتی تھیں۔ کشادہ سڑکیں، دکانیں، ریسٹورانٹس، کیفے، یوں جیسے ایک خاص ترتیب دے کر سب کو ان کی باری اور جگہ دے دی گئی ہو۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، اتنی تیزی سے آنکھوں کے سامنے کے مناظر بھی بدلتے جاتے تھے۔ اس نے نظر تیز رفتار بس سروس کی طرف دیکھی جو کہ بس سے اتر رہی تھی۔ ابھی ایک دو لمحے اپنے ارد گرد دیکھنے کے بعد اپنی منزل کی طرف جاتے ہوئے سوچا، وہ بھی ایک کثیر المنزلہ عمارت تھی جس کے اندر اسے جا کر اپنی مطلوبہ کمپنی کا دفتر ڈھونڈنا تھا۔ کثیر المنزلہ عمارت کے اندر داخل ہونے کے بعد اسے ادھر ادھر خوار نہیں ہونا پڑا تھا۔ عمارت کا مکمل نقشہ ایک بڑے بورڈ کی شکل میں سامنے دیوار پر لگا ہوا تھا۔ تیر کے نشان اور منازل کے نمبر اتنے تھے کہ کسی سے ان کے بارے میں پوچھنے کی دقت بھی نہیں تھی، اور لوگ اپنے تئیں کہیں چھپے بیٹھے ہیں۔ برقی زینے پر سوار تیسری منزل کی طرف جاتے ہوئے اسے خیال آیا کہ دل ابھی بھی دو حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ اسے یہیں سے واپس چلے جانا چاہیے یا پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جانے میں صرف ایک قدم کا فرق تھا۔ کیا ہے بھئی فارا، تم کون سا کسی سے قرض مانگنے جا رہی ہو یا پھر کوئی پچھلا حساب چکانے کا ارادہ ہے؟ سیدھی سی بات ہے، تم ایک دکھی دل کے درد کے مداوے کی خاطر یہاں پہنچی ہو، تو پھر اپنا کام کیے بغیر واپس چلے جانے کا کیا مطلب؟ اس نے آنکھیں بند کر کے سوچا اور پھر گہرا سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھول کر مرکزی دروازے کی طرف اندر کی طرف بڑھ گئی اور ایک اجنبی دنیا میں داخل ہو گئی۔ میں نے پوچھا تھا ٹھیکیدار صاحب سے، مراد نے چھوٹے صاحب کے قدموں میں بچھی سوکھی گھاس اور بے ضرر خشک جھاڑیوں پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس بار انہوں نے اس جھیل میں پونگندن نہیں ڈلوایا جی، مچھلی کا۔ اس کی نظریں جھیل کے پانی کی گہرائی میں سے نظر آتے کانٹے پر جمی تھیں جس کا ایک سرا چھوٹے صاحب کے ہاتھ نے پکڑ رکھا تھا۔ اس نے چھوٹے صاحب کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر سکوت اور ٹھہراؤ تھا۔ مچھلی نہیں پھنسی جی، مراد نے انہیں یقین دلانے کے انداز میں سر ہلایا۔ ہوگی تو پھنسے گی نا، تم جانتے ہو میں یہاں آنا نہیں چھوڑوں گا، جواب میں وہ سپاٹ لہجے میں بولے۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں ادھر مچھلیوں کو پکڑنے آتا ہوں؟ مچھلیاں پکڑنے نہیں آتے تو پھر کیوں آتے ہیں؟ مراد نے اس سوال کو الفاظ نہیں دیے لیکن سوال اس کے چہرے پہ واضح تھا۔ خود کو مطلب اپنے آپ کو پکڑنے آتا ہوں میں، وہ سرگوشی کے انداز سے بولے، اور اس میں مچھلیاں بھی پھنسا لیتا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی کانٹے کی ڈوری کو ہلاتے ہوئے کہا۔ مچھلیاں؟ مراد ناسمجھی کے انداز سے کانٹے کو دیکھ رہا تھا اور کبھی بڑے چھوٹے صاحب کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آس کی مچھلیاں، امید کی رنگ برنگ مچھلیاں، آنے والے دنوں کی خوبصورت بنتی مچھلیاں، سب پھنستی ہیں میرے کانٹے میں۔ ان کی آواز معمول سے ذرا بلند ہوئی۔ مراد گڑبڑا گیا۔ میں نے بتایا نا میں یہاں یوں ہی نہیں آتا،
مراد کو گھبراتا دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ اب جا کر اپنے ٹھیکیدار کو بتا دینا، وہ چاہے کچھ بھی کوشش نہ کرے، اس جھیل کو آباد رکھنے کی، میں پھر بھی یہاں آتا رہوں گا۔ جی احمقوں کی طرح مراد نے سر ہلا دیا۔ ریشما کو سنانے کے لیے اس کے پاس ایک نئی کہانی آ چکی تھی۔ صاف چمکدار فرش جس پر نظر ہی نہیں قدم بھی پھسلتے تھے، پر نظریں جمائے وہ ریسیپشن کاؤنٹر کے ساتھ رکھی نرم گداز کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ اسے جبران محمود سے ملنا تھا۔ وہ ریسیپشن پر بیٹھی جدید انداز میں سجی سنوری لڑکی کو اپنی آمد کے ساتھ یہ بتا چکی تھی، اور اس کے بعد پچھلے 15 منٹ سے وہ اس لڑکی کو آپریٹنگ بورڈ پر سجے مختلف رنگوں کے بٹن دباتے نہ جانے کہاں کہاں بات کرتا دیکھ رہی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے جبران محمود۔ 20 منٹ کے انتظار کے بعد فاریہ نے اگلا بندہ اشارہ کر کے پوچھا اور گلا کھنکار کے اس سے استفسار کیا۔ مجھے یاد ہے۔ لڑکی اپنی جگہ سے اٹھی تو اس کے گلے میں لٹکتا امپلائی کا کارڈ واضح نظر آنے لگا۔ وہ صالحہ تھی، بے حد پر اعتماد اور بے نیاز۔ میں باس کے آفس ہی جا رہی ہوں۔ انتظار فرمائیے، واپس آ کے آپ کو بتاتی ہوں۔ اس نے اپنے سامنے میز پہ دھری فائلز اٹھا کر ان کی میز پر بچھا کر برابر کرتے ہوئے کہا، اور اپنے سیاہ بند جوتوں کی اونچی ہیل پر ٹک ٹک کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ بہت بے وقوف، کم عقل اور بے ڈھنگی ہوں میں۔ اس کے جانے کے بعد فاریہ نے ایک بار پھر خود کو ملامت کی۔ وہ کیوں اس وقت اس جگہ پر موجود تھی؟ اس کا اس جگہ اور اس کے مالکین سے کیا لینا دینا؟ مروت اور لحاظ کے مارے یوں کسی کے سامنے اپنی ناپسندیدہ جگہ پر آ کر بیٹھ جانا کیا صحیح ہے؟ چلے جی، آ جائیں میرے ساتھ، باس کے پاس آپ کے لیے 15 منٹ خالی ہیں۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد وہ لڑکی کمرے میں واپس آئی۔ 15 منٹ؟ فاریہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے دہرایا۔ ہاں ٹھیک 15 منٹ، 1 سیکنڈ کم نہ 1 سیکنڈ زیادہ۔ اپائنٹمنٹ کے بغیر آنے والوں سے باس کسی صورت نہیں ملتے۔ کمرے سے باہر نکل کر چکنے ٹائلز والے ایک طویل راہداری میں چلتے ہوئے وہ بتا رہی تھی، لیکن تمہارا نام سن کر انہوں نے 15 منٹ دے دیے، شاید تمہارے ساتھ کوئی پرانی شناسائی ہو۔ کیوں؟ اس نے رک کر پوچھا۔ جواب میں فاریہ نے ہونٹ بھیج کر انکار میں سر ہلا دیا۔ حیرت ہے، بغیر اپائنٹمنٹ کے صرف تمہارا نام سن کر 15 منٹ ملاقات کے لیے دیے، یقین نہیں آ رہا۔ رک کر کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ خیر۔ اس نے اپنا رخ دائیں طرف موڑتے ہوئے ایک کمرے کے دروازے کے اوپر ہینڈل رکھ دیا اور اس ہینڈل کو دبا کر اندر داخل ہو گئی۔ جاؤ، باس تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ فاریہ اس کے قریب سے گزر کر نیم وا دروازے کو ذرا سا اور کھولتے ہوئے اندر چلی گئی اور اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ اسے گھومنے گئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے اور مسعود صاحب اب اس کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ عجیب لڑکی ہے، انہوں نے لاؤنج کی دیوار پر فاریہ کی تصویر دیکھتے ہوئے سوچا۔ بنا سوچے سمجھے کوئی بھی کام کر لینے کی حامی بھر لینا اس کی پرانی عادت تھی۔ یہ علیحدہ بات تھی کہ اس طرح کے ایڈونچر میں وہ 2-3 بار ہی کامیاب ہوئی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتے دیوار کے قریب پہنچ گئے اور فاریہ کی تصویر کو غور سے دیکھنے لگے۔ یہ اس کے گریجویشن کانوکیشن کی تصویر تھی۔ سیاہ گاؤن میں ملبوس، سر پر یونیورسٹی کی مخصوص ٹوپی پہنے، وہ ذرا ترچھی کھڑی فوٹوگرافر کی طرف گردن موڑے ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں رول کیا ہوا کاغذ کا وہ ٹکڑا اور آنکھوں میں سجے خواب یقیناً کسی شاندار مستقبل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک ایسا شاندار مستقبل وہ 2 سال گزرنے کے بعد بھی جس کی شروعات نہ ہو سکی تھی۔ وہ دیوار سے دور ہنستے ہوئے صوفے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ انہیں یاد آیا اس کے کانوکیشن پر وہ چاہ کر بھی نہیں جا سکے تھے، صرف اسی جبران محمود اور اس کے باپ کی وجہ سے، جس نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آج ملنے چلی گئی۔ انہوں نے سر جھٹک کر اس کی طرف دوبارہ دیکھا۔ کیا ہی اچھا ہوتا جو وہ اس لڑکی حرم کی سہولت سے انکار کر دیتی، لیکن اب یہ کہاں رہ گئی آخر؟ انہوں نے بے چینی سے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ صالحہ اسے جس طرح کمرے میں گھسا کر خود دروازہ بند کر کے جا چکی تھی، وہ اس شخص کا ہرگز نہیں تھا جس سے ملاقات کرنے وہ یہاں آئی تھی۔ کسی ماہر انٹیریئر ڈیزائنر کے ہاتھوں سے اس شاندار آفس کے وسیع و عریض آفس ٹیبل کے پیچھے ایک بڑی آرام دہ کرسی پر ایک چھوٹی اور تکلیف دہ شخصیت بیٹھی تھی، جو پچھلے 5 منٹ سے اسے یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک خودسرخ اور دماغدار باپ کی بیٹی کو اپنی کسی ضرورت کی خاطر آخرکار ان کے پاس آنا ہی پڑا تھا، وہ بھی اپنی قدموں پر چل کر۔ یہ چھوٹی اور تکلیف دہ شخصیت محمود انور تھے، جو رشتے میں اس کے سگے تایا لگتے تھے اور جس کے ساتھ وہ اپنی پیدائش کے بعد کئی سال تک ایک ہی چھت کے نیچے رہتی آئی تھی۔ دیکھیں، میں ان 5 منٹ میں 5ویں بار آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں آپ سے ملنے ہرگز نہیں آئی تھی۔ آپ کے ریسیپشنسٹ نے کانوں میں تیل ڈال رکھا ہے یا پھر وہ قدرتی بہری ہے جس کو سنائی نہیں دیا کہ مجھے کس سے ملنا ہے۔ اس کے ماتھے پر بل اور آنکھوں میں شرارت ہے۔ اس کے کان بالکل صاف اور سماعت 100% درست ہے۔ بولنے والے کے چہرے پر طنز بھرا تبسم ابھرا۔
ہم اپنے یہاں آئرنگ کرتے ہوئے امیدوار کے جسمانی اور ذہنی طور پر فٹ ہونے کی مکمل جانچ کرتے ہیں، تو پھر آپ سے جانچ میں غلطی ہوئی ہے۔ فاریہ نے سر جھٹکا اور واپسی کے لیے قدم موڑ لیے۔ جس سے ملاقات کرنے آئی تھی وہ تو تمہیں یہاں نہیں ملے گا، بہتر ہے جو کہنا ہے مجھ سے ہی کہہ دو، وہ پیچھے سے بولے۔ اگرچہ میں تمہارے کہے بغیر ہی تمہارا مدعا سمجھ چکا ہوں۔ اچھا تو پھر آپ ہی بتا دیں میرا مدعا کیا ہے؟ یہاں تمہیں درکار ہی کیا ہو سکتا ہے سوائے کسی چھوٹی موٹی نوکری کے؟ ان کی طنز بھری مسکراہٹ میں تمسخر تھا یا حقارت، فاریہ صحیح طرح سے اندازہ نہیں لگا پائی۔ کسی پرانے کھوئے ہوئے وقت اور تعلق کا، رشتے کا واسطہ دے کر تم اسے قائل کرنے آئی ہو نا کہ وہ کسی پروجیکٹ میں تمہیں ایڈجسٹ کر لے۔ فاریہ ان کے سامنے کھڑی غور سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ ہوا میں تیر چلانے کی ان کی عادت اب تک نہیں گئی تھی۔ معلوم نہیں تم نے مسائل کی وجہ سے سائل بن کر یہ سوال جبران سے کرنے کا کیوں سوچا؟ یہ سوال تو میں بھی سن سکتا تھا، اگرچہ میں جبران کی طرح ایک صابر سامع نہیں ہوں۔ خیر میں ہوں یا جبران، ہمارے پاس تمہارے سوال کا ایک ہی جواب ہوتا۔ سوری، انہوں نے سر جھٹکا۔ فی الوقت ہمارے پاس کوئی ویکینسی موجود نہیں۔ تم جاتے ہوئے اپنی سی وی ریسیپشن پر جمع کروا جاؤ۔ اگر کبھی کوئی پوسٹ ایسی خالی ہوئی جس کے معیار پر تم پورا اتر سکتی ہوگی تو تمہیں ضرور رابطہ کر کے بلا لیں گے۔ ویسے رہ کہاں رہی ہو آج کل؟ اسی اجاڑ ویران کالونی میں جہاں رات بھر گیدڑوں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی ہیں؟ نہیں، فاریہ نے سر ہلایا۔ میں ایک ایسی کالونی میں رہ رہی ہوں جو گیدڑوں اور کتوں کی بستی سے خاصی دور اور بہت پرسکون جگہ ہے۔ انہوں نے بے اختیار پہلو بدلا۔ رہی بات سائل اور سوال کی، تو یہاں آتے ہوئے مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ آپ خود اپنے ہاتھوں بسائی ہوئی جس بستی میں آج کل رہ رہے ہیں وہاں کتے اور گیدڑ، گلیور اور عام انسان چھوٹے چھوٹے بونے رہتے ہیں۔ معاف کیجیے گا مہاراج، اس نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ خدا نہ کرے ہم جیسے عام بونوں کو آپ جیسے گلیورز سے کوئی کام پڑ جائے، وہ بھی آپ کے کسی پروجیکٹ میں ایڈجسٹمنٹ کا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے شرارے اب براہ راست اس کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ ارد گرد کی چکا چوندھ آپ کی نظر اس قدر کوتاہ ہو چکی ہے کہ آپ یہ بھی دیکھنے سے قاصر ہیں کہ زندگی اور اس کا کینوس بہت بڑا ہے۔ انسان کی آپس کے تعلقات، معاملات کئی رنگ اور شکلیں اختیار کر چکے ہیں۔ میں بھی آپ کے بیٹے کے کسی ایسے ہی عجیب رنگ و شکل والے معاملے کے سلسلے میں اس سے ملنے آئی تھی، مگر نہیں، آپ کے دماغ میں لگتا ہے ہمہ وقت آپ کے پروجیکٹس اور ان کے ایڈجسٹمنٹس ہی گھومتی رہتی ہیں۔ جب ہی ملاقاتی کو سائل اور اس کی مدعے کو سوال قرار دینے میں آپ کا دل خوب تسلی پاتا ہے۔ آپ کو آپ کی خیالی دنیا مبارک ہو۔ آپ اس میں رہتے رہیں، میں چلتی ہوں، کیونکہ میرے پاس اس ملاقات کے لیے 15 منٹ تھے، وہ ختم ہو چکے ہیں، بلکہ چند منٹ اوپر بھی ہو چکے۔ میرے قیمتی وقت کے 10-12 منٹ ضائع کرنے پر آپ کو کیا کہوں؟ کہہ تو بہت کچھ سکتی ہوں، لیکن آپ عمر کے جس حصے میں ہیں اور لحاظ اور مروت میری گھٹی میں شروع سے ہی ڈال دی گئی ہے، کیا کروں؟ خیر چلتی ہوں، خدا حافظ۔ وہ ایڑیوں پر گھوم کر دروازے کی طرف چل دی۔ سنو، وہ ایک مرتبہ پھر عقب سے بولے۔ کیا کہا تم نے؟ معاملہ؟ کیسا معاملہ؟ فاریہ نے لمحہ بھر رک کر ان کی بات سنی اور پھر جواب دیے بغیر دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ آپ کی طرح ہی سرپری اور بد دماغ، جو کہنے آئی تھی میں نے پہلے بتا دیا تو بعد میں بدل گئی۔ اگر عاجزی سے بات کرتی تو میں نہ ہوتے ہوئے بھی شاید کوئی ویکینسی نکال لیتا، لیکن انہوں نے ایک مرتبہ پھر سر جھٹکا۔ ان کا سر گرم ہو رہا تھا اور کنپٹیاں سلگنے لگی تھیں۔ گیدڑ اور کتے، ان کی نتھنے پھڑکے، سب سمجھتا ہوں میں، سب کا سب۔ اب جسم میں دوڑتا خون بھی کھولنے لگ گیا تھا۔ وہ آندھی کی طرح ان کے آفس سے نکلی تھی اور اسی کی رفتار سے چلتی اس دروازے کی طرف بڑھی جس پر انگریزی کے 4 حرف ایگزٹ درج تھے، اور اس دروازے تک پہنچتے ہوئے اس نے ایک بار بھی ادھر ادھر نہیں دیکھا تھا۔ اگر دیکھ لیتی تو فائل ہاتھ میں کھولے کسی کلائنٹ کو اس پر درج کوئی نکتہ سمجھاتے اسی آفس کی طرف آتے، جبران محمود کو ضرور دیکھ لیتی، جو خود اتفاقی نظر اٹھ جانے پر اسے وہاں موجود دیکھ کر بری طرح چونک گیا تھا۔ وہ منتظر رہا کہ جاتے جاتے کسی لمحے فاریہ کی نظر بھی اس پہ پڑ جائے، مگر وہ ناک کی سیدھ میں چلتی باہر جانے کا دروازہ کھول کر نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ساکت کھڑا اسے نظروں سے دور جاتا دیکھتا رہا اور اس کے غائب ہو جانے پر چونک کر اپنے قریب کھڑے شخص کو فائل تھماتے ہوئے، اس کا شانہ تھپ تھپا کر اسے باس کے آفس جانے کا اشارہ کرتے خود تیز قدموں سے چلتا اس سمت چلا گیا جہاں سے گزر کر وہ آندھی سے باہر نکلی تھی۔ چند قدم آگے جا کر وہ کچھ سوچ کر رکا۔ فاریہ کے پیچھے جانے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے وہ ریسیپشن روم کی طرف بڑھا۔ اس آفس میں باہر سے آنے والے ہر شخص کی انٹری ریسیپشن کے ریکارڈ میں درج کر دی جاتی تھی۔ مروت میں آ کر اور انسانیت کی خاطر مدد کے جھنڈے ہاتھ میں بلند کیے سر کی جانے والی وہ 5ویں مہم تھی جس میں وہ اس روز بری طرح ناکام ہو کر واپس لوٹی تھی۔
گھر واپسی کے سفر میں میٹرو بس کی وہ آرام دہ سیٹ اسے مل گئی تھی جو کھڑکی کے ساتھ تھی اور جس پر بیٹھ کر وہ اس جدید شہر کی سڑکوں، راستوں اور بلند و بالا عمارتوں کا نظارہ کر سکتی تھی۔ یہ اور بات کہ اس کی نظروں منظروں پر جمی ہوئی تھی، لیکن دھیان کہیں اور تھا۔ وہ شاندار دفتر اور اس کی آفس میز پر بیٹھا وہ شخص، اس سے وہ مر کر بھی ملاقات کی طلبگار نہیں ہوتی، اور اس کا وہ گھمنڈ اور غرور اس کے دماغ میں جیسے گڑ سے گئے تھے۔ مسائل اور سائل، گیدڑ اور کتے، اس کا حلق کڑوا ہونے لگا۔ دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کا شوق تو انہیں اس وقت بھی تھا جب وہ ریلوے کے محکمے میں بطور سپروائزر کام کرتے تھے۔ محلے گلی کے کئی ایسے گھرانے تھے جو ان کے خیال میں ذات کے کمی کمین تھے اور دولت کے بل پر اپنے نام کے ساتھ فلاں ڈھمکاں کی تختیاں لگائے بیٹھے تھے۔ اپنے حسب نسب پر غرور بھی صدا سے ہی ان کو تھا۔ یہ اور بات کہ آج ہمارے طبقاتی اور بلندی کے لحاظ سے مڈل کلاس کے زمرے میں دھکیل دیے گئے، لیکن ہمارے بزرگ، ہمارے آباء و اجداد اور رؤوس و رؤسا جانے جاتے تھے۔ فاریہ نے اس کو اکثر بتاتے سنا تھا۔ شاید انسان کے دل میں بیٹھی خواہش کبھی اتنی طاقت پکڑ لیتی ہے کہ قسمت بھی اسے پوری کرنے کا ارادہ کر لیتی ہے۔ اس روز وہ ان کے دل میں بیٹھی خواہش کے پورا ہونے کے بعد کا نظارہ دیکھ کر آئی تھی۔ دادا کے مکان کی فروخت اور ان سے جدا ہو جانے کے بعد اس کا ان سے یہ پہلا آمنا سامنا تھا۔ وہ ان کے بارے میں کیا گمان کر سکتی تھی؟ اس نے سڑک کے اس پار ایک اونچی عمارت کی جھلملاتی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے سوچا، یہ کہ کبھی وہ اسے دیکھ لیں تو وہ میری جان سے پیاری بھتیجی کہتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیں گے۔ اس کے چہرے پر طنز بھری مسکراہٹ آ گئی۔ لیکن اسے ان سے ملاقات کی خواہش ہی کب تھی؟ وہ تو بیٹے نے کون سا باپ سے مختلف سواگت کرنا تھا؟ وہ تو شاید ملاقاتی کا نام سن کر 15 منٹ تو کیا ایک لمحہ بھی دینے سے انکار کر دیتا۔ اسے ایک بار پھر نئے سرے سے غصہ آ گیا۔ بھاڑ میں جائے حرم خرم خان کا عشق! محبوب کے فراق میں روتے روتے چاہے وہ اتنے عشق بہا دے کہ پورا شہر ان کی زد میں آ کر ڈوب جائے، اس کی بلا سے۔ اس نے غصے کے مارے اگلی سیٹ کو جوتے سے ٹھوکر مار دی، مگر ایک وہ بھی تھی جو اسے اور بہت سے پتے کی باتوں کے ساتھ ایک پتے کی بات یہ بھی بتا دیا کرتی تھی کہ کبھی کسی مصیبت کے وقت میں اگر شاہ گدھا بن کر دروازے پر کشکول لیے آن کھڑا ہو تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو خود بادشاہ ہے، اسے ہماری مدد کی کیا ضرورت، یا یہ سوچ کر کہ جب یہ بادشاہ تھا تب ہماری کون سی سنتا تھا، اسے جھٹک نہیں دینا چاہیے۔ اس نے نظر کے سامنے آ بیٹھی اس شبیہ سے ناراض ہوتے ہوئے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ سب کی سب نصیحتیں مجھے ہی کر گئیں، کاش 4 اچھی باتیں اپنے شوہر اور بیٹوں کو بھی سکھا جاتی۔ بات تو اسی سے کروں گی نا جس کے کان سنتے ہوں، جو ہوں ہی کانوں کے بہرے انہیں کیا سناؤں، اشاروں کی باتیں مجھے نہیں آتی۔ ایک دو بار ہنستے ہنستے انہوں نے نہ جانے کس کو جتایا تھا، اپنے شوہر کو یا پھر کسی بیٹے کو یہ یاد آیا اور اس کا دل بوجھل ہونے لگا۔ سر، میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ باس سے نہیں آپ سے ملنے آئی تھی۔ اس لڑکی کا نام ریسیپشنسٹ صالحہ نے اس دن کی ملاقاتیوں کی فہرست پر نظر دوڑائی۔ فاریہ جی، فاریہ سعود، یہی نام تھا اس کا۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے جبران کو بتایا جو اس کے جواب کی منتظر تھی۔ مجھ سے ملنے آئی تھی تو وہ باس کے آفس سے کیوں باہر آتی نظر آئی؟ جبران کے چہرے پہ درستگی اتری۔ باس نے مجھے آپ سے رابطہ کر کے آپ کو میٹنگ روم میں جانے کی یاد دہانی کا بولا تھا۔ میں نے انہیں صرف اتنا بتایا کہ آپ کے لیے ایک ملاقاتی میرے پاس بیٹھی ہے جس سے ملاقات اگر آپ کرتے تو میٹنگ میں چند منٹ لیٹ ہو سکتے تھے۔ انہوں نے جھلا کر بغیر اپائنٹمنٹ کے ملاقاتی کا تعارف مانگا۔ میرے بتانے پر انہوں نے کہا کہ اسے میرے پاس بھیج دیں۔ صالحہ نے میکینکی انداز میں کارروائی دہرائی۔ بھیک منگے، خیراتی، کچھ ایسے الفاظ بھی باس نے بولے تھے غالباً اس لڑکی کے لیے۔ کارروائی کا اگلا ٹانکا اس نے اپنے پاس سے لگایا تھا۔ اس قسم کے جملے اس کے نزدیک دلچسپ گوسپ بن سکتے تھے۔ جبران نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے سر جھٹکا۔ آئندہ خیال رکھنا، مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آنے والوں کے نام پتے ادھر ادھر ڈسکلوز کرنے کے بجائے صرف مجھ ہی تک پہنچنے چاہئیں، یا پھر تمہاری اس انٹری بک تک محدود رہیں تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں بہت خیال رکھتی ہوں سر، صالحہ نے خود کو کلیئر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی حرم خرم خان نہیں تھی۔ اس کا نام فاریہ سعود تھا اور یہ نام آپ کی بتائی بلیک لسٹ میں شامل نہیں تھا۔ یہ نام اس لسٹ میں شامل تو تب ہوتا جب مجھے گمان بھی ہوتا کہ فاریہ مجھ سے ملنے یہاں آنے کا قصد رکھتی ہے۔ جبران نے یہ جواب خود کو دیا اور صالحہ پر صرف ایک تیز نگاہ ڈال کر ریسیپشن روم سے باہر آ گیا۔ وہ مر سکتی تھی لیکن اس آفس میں مجھ سے کیا کسی چپڑاسی سے ملنے نہیں آ سکتی تھی؟ آج کیوں؟ کیسے؟ اس کی آمد اور مقصد، یہ سوال جبران کے ذہن سے چپک چکے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ جو ہمیں پہلے سے معلوم تھا۔ ابا نے اسے گلے میں پڑا اسکارف اتار کر جھاڑتے اور طے کر کے وارڈروب میں واپس رکھتے دیکھ لیا تھا۔ آپ مزہ لینے کے موڈ میں ہیں؟
فاریہ کے لہجے میں ناراضگی اتری۔ ہرگز نہیں، انہوں نے اس سادگی سے سر ہلا دیا۔ میں تو بلکہ تم سے کوئی تفصیل سننے کے موڈ میں بھی نہیں ہوں، کیونکہ سنے بغیر میں سب جانتا ہوں۔ اچھی بات ہے، مجھے کچھ سنانا بھی نہیں ہے، وہ نروٹھے پن سے بولے۔ صحیح ہے، چینج کر لو تو کچن میں چلی جاؤ، مراد کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ اپنے بیڈ کی چادر اٹھا کر اسے جھاڑتے ہوئے بیڈ سائڈ ٹیبل پر سے چیزیں اٹھا کر پٹک پٹک کر واپس رکھتے ہوئے اپنا غصہ اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک فضول سی مروت کے پیچھے اس کا وقت برباد ہو گیا تھا، جبکہ اس روز اسے فاریاز آل ان ون کے لیے آلو مونگرے بنانے کے علاوہ پھٹے ہوئے دودھ سے پنیر بنانے کا مظاہرہ بھی کرنا تھا۔ لاٹری نکلنا، جیک پاٹ ہاتھ آ جانا، سونے کی چڑیا پر ہاتھ پڑ جانا، سونے کی کان کا نکل آنا جیسی عمومی باتیں ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کی جاتی ہیں، سو اتفاقی طور پر امیر ہو جاتے نظر آتے ہیں۔ محمود صاحب کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں کیا جاتا تھا۔ اپنی وفا شعار اور سلیقہ شعار سگھڑ بیوی کی بچت کے نام پر سینت کے رکھے پیسوں کو ایک دوست کے ساتھ کاروبار میں لگاتے ہی چند مہینوں کے بعد ان کی برسوں سے ایک ایسی چلتی قسمت نے چمکنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ انکشاف پہلے پہل خود انہی پر ہوا تھا اور کئی روز تک انہیں اس پر یقین نہیں آیا اور نہ ہی انہوں نے اس کا تذکرہ کسی دوسرے سے کیا۔ پھر چند اور مہینوں کے بعد جب انہوں نے اپنے بینک اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ دیکھی تو انہیں احساس ہوا کہ ہمیشہ کے پڑے ہوئے جملے ہواؤں میں اڑنا والی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ ان کا ہاتھ آسان اور کشادہ ہو رہا تھا، پیسہ بارش کی طرح ان پر برستا تھا۔ ان کی خوشی اور ان پر چھائی سرمستی کی کیفیت دیکھتے ہوئے ان کے دوست نے فوراً انہیں بتایا کہ ان کی پہلے والی رقم تو محدود تھی، اسی لیے منافع بھی محدود تھا۔ اگر وہ ایک بڑی رقم اس کاروبار میں لگا دیں تو ایک سال کے اندر اندر لکھ چھوڑ کروڑ پتی بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ کاروبار حکمت عملی اور کام زدہ قسمت پر چلتا تھا۔ چند مہینوں میں پہلے سے کہیں زیادہ حاصل کردہ معاشی استحکام مسعود صاحب کو مزید کے حصول والے راستے پہ چڑھا چکا تھا۔ بڑی رقم کہاں سے آ سکتی ہے؟ انہوں نے اپنے گھر کے اندر چاروں طرف نظر دوڑائی، جس میں وہ اپنی 3 بیٹوں، ایک چھوٹے بھائی اور ایک بھتیجی کے ساتھ رہ رہے تھے۔ ان کے بیٹے کالج یونیورسٹی جانے کی عمر میں تھے اور بھائی یونیورسٹی پروفیسر تھے۔ وہ خود ایک بڑے نامی بینک میں اسسٹنٹ مینیجر کی نوکری کر رہے تھے۔ گھرانہ معاشی طور پر مستحکم نہ سہی لیکن اچھے حال کے زندگی گزارتا تھا۔ گھر کا ہر فرد ایک دوسرے سے ذہنی اور جذباتی وابستگی رکھتا تھا، محبت، پیار اور خلوص آسودگی کا احساس قائم رکھے ہوئے تھے۔ جس گھر میں وہ رہ رہے تھے وہ ان دونوں بھائیوں کو وراثت میں ملا تھا۔ پہلے وقتوں کا بنا وہ گھر وسیع اور کشادہ تھا۔ جس علاقے میں وہ گھر واقع تھا، وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جائیداد کی قیمتیں دوسرے علاقوں سے کئی گنا بڑھ چکی تھیں۔ بڑی رقم کے نام پر مسعود صاحب کی نظر اس گھر پہ تھی۔ جب انہوں نے اپنی خواہش کو الفاظ میں ڈھالا تو برسوں سے چلتا سکون زندگی نظام درہم برہم ہو گیا۔ وراثت میں ملے اس گھر کی فروخت کی خواہش مند اور ان کے بھائی اور ان کے درمیان ایک بڑی خلیج پیدا ہو گئی۔ ان کا بھائی کسی صورت وہ گھر بیچنے کو تیار نہیں تھا اور انہیں ہر صورت وہ گھر بیچنا تھا۔ پہلے ان کی بیوی اور بیٹوں نے بھی ان کی خواہش کی بھرپور مخالفت کی، لیکن بیٹوں کی آنکھوں میں وہ ایک خوشحال مستقبل کے خواب سجانے میں آسانی سے کامیاب ہو گئے۔ البتہ ان کی بیوی، جو دیور کی اس گھر سے جذباتی وابستگی کو خوب سمجھتی تھیں، ان کی خواہش کی مخالفت کرتی رہیں۔ پھر اس گھر کو فروخت کر کے پہلے کسی اچھے علاقے میں عمدہ گھر کرائے پہ لے لیں گے اور پھر انشاءاللہ جلد ہی ہم اس حیثیت میں ہو جائیں گے کہ اپنے لیے نیا گھر خرید سکیں۔ انہوں نے بھائی کو قائل کرنے کے لیے کہا، کوئی بھی دوسرا گھر اس گھر کا نعمت البدل نہیں ہو سکتا، جس کی ہر اینٹ کی خرید میں میرے باپ کی محنتی خون اور پسینے کی کمائی ہو۔ میرے باپ نے عمر بھر کی محنت سے کمائی اور بچائی رقم اس گھر کو بنانے میں لگا دی۔ میرا خیال ہے، مجھے یاد ہے، اس کی تعمیر انہوں نے کس شوق سے کروائی تھی اور اماں نے کس شوق سے اس کا کونا کونا سنوارا تھا۔ انہوں نے سختی سے انکار کرتے ہوئے کہا، میں اس کو کسی بھی مول نہیں بیچوں گا، اور میں اسے کیوں بیچوں جبکہ مجھے یہاں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، میں یہاں خوش اور محفوظ ہوں۔ اچھا تو پھر ایسا کرو، اس کی رقم پتہ کروا لو اور اس کا نصف مجھے دے دو۔ محمود صاحب مسعود کے سختی سے کیے انکار پر بھڑک اٹھے۔ ان کی نظروں میں انتہائی خوشحال مستقبل کے خواب سجے تھے، جن کی ان کے بھائی کی نظروں میں کوئی وقعت ہی نہیں تھی، جبکہ وہ بغیر ہاتھ پیر ہلائے خوشحال مستقبل میں اسے حصہ دار بنانے پر پوری طرح راضی بھی تھے۔ وہ میں نہیں دے سکتا کیونکہ میرے پاس اتنی بڑی رقم نہیں ہے، وہ نروٹھے پن سے بولے۔ تو پھر میرے پاس اس کو فروخت کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ مسعود کے لہجے کی بیزاری اور بے نیازی نے انہیں بری طرح تپا دیا تھا۔
کیسا شخص تھا جسے آسودہ خوشحال مستقبل میں کسی قسم کی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور میرے پاس آپ کی خواہش کے راستے کی رکاوٹ بننے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مسعود کی بے نیازی عروج پر تھی۔ یہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے رکاوٹ بنتے ہیں کسی کی خواہش کے راستے میں۔ وہ پوری طرح بھڑک چکے تھے جب ہی دانت پیس کے جواب دے رہے تھے۔ انہیں کاروبار کرنے اور دو میں مزید دو جمع کرنے اور چار بنانے کی لت لگ چکی تھی۔ خالی بینک اکاؤنٹ کی تفصیل میں امداد کے ساتھ بڑھتے سفر مزید کی پیاس بڑھا چکے تھے۔ انہیں ہر حال میں سرمایہ درکار تھا، اور سرمایہ کا حصول صرف وہ گھر بیچ کر ہی ممکن ہو سکتا تھا۔ انہوں نے گھر کے خریدار تلاش کرنے شروع کر دیے۔ مسعود ہر خریدار کے سامنے اپنے حصے کا علم اٹھائے ڈٹ جاتا۔ محمود صاحب نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ جو بھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل سک رہا تھا، اسے ٹیڑھی انگلی کر کے نکالنا پڑے تو نکال لینا چاہیے۔ اپنی شراکت دار دوست کے مشورے سے والد کے وصیت نامے میں ناقابل تردید اور قانونی تبدیلی کرانے کے لیے انہیں تھوڑی بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑی۔ ترمیم شدہ وصیت نامے کے مطابق باپ کی چھوڑی جائیداد میں مسعود صاحب بڑے بھائی کے فیصلے کے پابند قرار پائے تھے۔ محمود صاحب ضرب جمع تقسیم کے ماہر بن چکے تھے، اور مسعود صاحب کو اپنے طالب علموں کو فلسفہ پڑھانے کے سوا کوئی کام نہیں آتا تھا۔ منطق کے وہ ماہر تھے، مگر حساب کتاب کے کلیے اور قانون سے سراسر ناواقف۔ ہزار بار کا پڑھا وصیت نامہ ان کی نظروں کو نئی کہانی سنا رہا تھا، لیکن قانون کا ٹھپا ان کی منطق اور دلیل کی نفی کرنے کو کافی تھا۔ یہ وہ اس قدر ششدر تھے کہ انہیں الفاظ کا ساتھ بھی چھوٹ گیا تھا اور ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ انہوں نے بے یقینی سے صرف ایک بار اپنے بڑے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھا تو فتح اور شادمانی کی احساس ان کے چہرے پہ رقم تھا۔ مسعود صاحب کے بھائی نے ان کے علم اور اصول کو اپنے محاذ پر شکست دے دی تھی، جہاں سکندر کو بھی فاتح ہوتے ہوئے اخلاقی طور پر اپنے ہتھیار ڈالنے پڑ جاتے۔ وہ جس کی اینٹ اینٹ میں ان کے باپ کی خون پسینے کی کمائی لگی تھی، جس کے کونے کونے سے انہیں صرف محبت نہیں شدید عقیدت تھی، ان کی نظروں کے سامنے بکا ایک معقول رقم ان کے حصے کے طور پر ان کو تھما دی گئی کہ اس رقم کے عوض اس گھر سے ہمیشہ کی بے دخلی اور خون کے رشتوں سے ہمیشہ کی محرومی ٹھہری۔ گھر سے بے دخلی محمود صاحب نے ان کی قسمت میں لکھوا دی تھی، اور رشتوں سے محرومی ان کا اپنا فیصلہ تھا۔ ان کے یقین پر دن دہاڑے ڈھاکہ ڈالا تھا، اور انہوں نے ڈکیت پر پرچہ کٹوانے اور اسے مزہ چکھانے سزا دلوانے کے بجائے ہمیشہ کے لیے اسے کنارہ اختیار کر لینے کو ترجیح دی تھی۔ آج کی دنیا میں یہ کہانی بہت عام ہو چکی، اتنی عام کہ کوئی کچھ دیر تک رک کر اسے سننے کے بعد دلچسپی کا اظہار بھی نہ کرے۔ لیکن محمود مسعود کے جاننے والے دوست احباب اور اہل محلے کے اس وقت یہ انوکھی داستان تھی۔ سب کے سب کانوں کو ہاتھ لگاتے رہ گئے۔ وہ دو بھائی جن کا آپس میں تعلق پیار اور خلوص کا تھا، جب اس گھر سے نکلے تو یوں کہ گھر کا سامان مکمل بٹوارے کے بعد الگ الگ باندھا، دو الگ الگ ٹرکوں پر لدا، دونوں بھائی رخصت ہوئے، لیکن ایک دوسرے سے ایک بار بھی نظر نہیں ملائی۔ اس بٹوارے اور بھائیوں میں دوری کی اصل وجہ کیا ہوئی تھی، یہ بات بہت بعد میں بھی نہ کھل سکی، کیونکہ محمود صاحب کسی کو اپنی کارستانی سنا نہیں سکتے تھے، اور مسعود صاحب کو اپنی آنا اور خودداری بہت عزیز تھی۔ انہیں کسی کے سامنے شکوہ کنائی اور آویلا کرنا اپنی بے عزتی لگتا تھا۔ اس علیحدگی کو 8 برس بیت چکے تھے۔ محمود صاحب اپنا سامان اور بال بچے اٹھائے ایک بڑی کالونی میں بنے بڑے گھر میں بطور کرایہ دار رہائش پذیر ہوئے، اور مسعود صاحب ایک عام سے علاقے کے مختصر سے مکان میں کرائے پر رہنے لگے۔ محمود صاحب کے خوابوں کو حقیقت میں ڈھلنے میں 1.5-2 سال کا عرصہ لگ گیا۔ محنت، منصوبہ بندی، بہترین حکمت عملی وقت سکھاتا چلا گیا، اور ترقی ان کے قدم چومتی چلی گئی۔ مسعود صاحب کی ضد اور رنا پسندی کے حصے میں شہر سے ہٹ کر ایک ایسی کالونی جو توسیع پاتے شہر کے اندر آ چکی تھی میں گھر بنا لینا آیا۔ وہ پہلے بھی خاموش طبع انسان تھے، بھائی کی نظریں پھیر لینے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ کم گو ہوتے چلے گئے۔ ایک وقت وہ تھا کہ انہیں گھر کی ذمہ داریوں اور ان کے سلسلے میں کسی بھاگ دوڑ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سب کام ان کا بھائی اور بھتیجا نمٹا لیتے تھے، اور خود وہ مزے سے صرف نوکری کرتے تھے۔ بیوی کے انتقال کے بعد اکلوتی بیٹی کی پرورش کا ذمہ ان کی بھابھی نے لے لیا، اور وہ ایسی پرسکون اور ممتا کی ماری عورت تھیں کہ مسعود کو کبھی تو ایسا لگتا کہ وہ خود ہی بے اولاد رہ گئے ہیں۔ البتہ بھائی کو 3 بیٹوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹی بھی دے دی تھی۔ فاریہ نے ان کا تعلق باپ بیٹی کے تعلق سے زیادہ دوست کا سا بنا دیا تھا، ایک ایسا دوست جس سے کوئی بھی بات بلا جھجک کی جا سکتی ہے۔ ایسے لاڈلے اور بے فکر مسعود صاحب کو جب نئے گھر کی تعمیر، بھاگ دوڑ اور شہر کے ایک کونے سے دوسرے
انتہائی کونے تک کا سفر کرنا پڑا تو آدھی صحت تو وہیں خراب ہو گئی۔ اگرچہ گھر کی تعمیر کی ذمہ داری ایک دیرینہ دوست نے اپنے سر لے لی جو اتفاق سے ٹھیکیدار تھا، لیکن نگرانی تو بہرحال کرنا پڑتی ہے۔ پھر جوان ہوتی بیٹی کی ذمہ داری الگ تھی۔ فاریہ کالج جاتی تھی، اسے وہاں چھوڑنا، اس کی واپسی کا بندوبست، خود اپنی نوکری، بھائی کا پلٹ کر خبر نہ لینا، بھتیجوں کی بے اتنائی۔ مسعود صاحب کی عمر اتنی نہیں تھی، 2 سال کے اندر جتنے بوڑھے وہ دکھائی دینے لگ گئے تھے۔ نئے گھر میں منتقل ہونے کے تقریباً 2.5 ماہ کے بعد وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہوئے۔ علاج، دوا دارو کا نیا چکر شروع ہوا۔ بیمار دل زندگی سے اچاٹ ہونے لگا۔ فاریہ اور دوستوں کے منع کرنے کے باوجود ریٹائرمنٹ کی درخواست دے دی اور ریٹائرمنٹ کے بعد تاحال نوکری ہی نہیں، ہر مشغلے سے ریٹائر زندگی گزار رہے تھے۔ دوسری طرف محمود صاحب ہر نئے دن کے ساتھ پہلے سے زیادہ جوان دکھنے لگے تھے۔ بہترین طرز زندگی، صحت، خوراک، ہاتھمائی دولت میں دن بدن اضافہ، وہ رئیس کہلانے لگے۔ شہر کے بزنس کلاس سے تعلق جڑ گیا تھا۔ سب سے مہنگی کالونی میں محل نما گھر اور شہر سے باہر ایک بڑے فارم ہاؤس کے مالک بن چکے تھے۔ 2 بڑے بیٹے تعلیم سے فارغ ہو کر ان کے ساتھ کاروبار میں مصروف ہو چکے تھے۔ تیسرے بیٹے کا داخلہ شہر کی بہترین یونیورسٹی میں ہو چکا تھا۔ بڑے 2 بیٹوں کی نسبت ان کی امیدیں تیسرے بیٹے سے زیادہ وابستہ تھیں۔ وہ لائق فائق اور ذہین تھا، گھنٹوں میں سمجھ آنے والی بات منٹوں میں سمجھ جاتا تھا۔ بزنس کے سلسلے میں ان کے ساتھ شامل ہونے سے کہیں پہلے سے انہیں مشورے دینے لگا اور اس کے مشورے ہمیشہ ہی بہت سود مند ثابت ہوتے تھے۔ ایسے کائیاں اور ذہین بیٹے پر وہ جتنا بھی فخر کرتے کم تھا، اگرچہ یہی ان کا وہ بیٹا تھا جو پہلے ان کی نسبت اپنے چچا سے زیادہ قریب تھا۔ اسکول کے زمانے میں بھی کسی ٹیوشن سینٹر جانے کے بجائے گھر پر چچا سے پڑھا کرتا اور اسکول کے بعد تو اس نے داخلہ بھی اسی کالج میں لیا تھا جہاں چچا پڑھاتے تھے۔ ان کی بیوی اکثر کہا کرتی، جبران چچا کا عاشق ہے یا چچا جبران کے، میں فیصلہ نہیں کر پاتی۔ اسی بیٹے سے انہیں خدشہ تھا کہ چچا سے دوری پر احتجاج کرے گا۔ ان کی توقع کے برعکس ایسا نہیں ہوا تھا۔ گزشتہ زندگی کو بھول جانے والوں میں جبران سب سے آگے تھا۔ وہ اپنی طرز زندگی اور آسائش سے بہت خوش تھا۔ اب اس کا باپ اس کا رول ماڈل بن چکا تھا۔ آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہو اسے حاصل کر لینے کا بہترین کلیہ لیڈنگ فرام دی فرنٹ ہے۔ باقی لوگ خود بخود آپ کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ آپ بھی سب سے آگے چلنے کے عادی ہیں، اسی لیے آپ کامیابی کے قدم چومتے ہیں اور کامیابی آپ کے پیچھے بھاگتی ہے۔ آپ کی اسی عادت نے مجھے آپ کا فین بنا دیا ہے۔ وہ کئی بار انہیں بتا چکا تھا۔ اس کی ایسی باتیں سن کر محمود صاحب کو اپنے افعال پر مزید فخر محسوس ہونے لگتا تھا۔ پچھتاوا کبھی ان کے قریب پھٹک ہی نہیں پایا تھا۔ وہ اسی دن کی شام تھی جب محمود اتفاق یا فرصت کے باعث اپنے گھر کے لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب جبران ان کے پاس آیا۔ صبح فاریہ آفس میں آئی تھیں۔ اس نے کوئی تمہید باندھے بغیر ان سے سوال کیا تھا۔ ہاں، جبران کو یہ خبر کس نے دی تھی؟ وہ حیران ضرور ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اس حیرت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے سادہ جواب دیا، کیوں؟ وہ کیوں آئی تھی؟ وہ ان کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ اور ایک بات، وہ آپ سے ملنے نہیں آئی تھی، غالباً وہ مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اس نے یہ سوال اس طرح کیا جیسے اسے خود کو ملنے والی خبر کا یقین نہیں تھا، یا پھر شاید تھا اور وہ ٹال نہیں سکتے۔ ہاں، پھر انہوں نے جاننا چاہا تھا وہ ان سے دراصل کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ پھر یہ کہ میرے بجائے آپ اس سے کیوں ملے؟ انہیں جبران کے لہجے نے ایک مرتبہ پھر چونکا دیا تھا، اور اس بار بھی انہوں نے اپنی حیرت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس سے میں ملا یا تم؟ ایک ہی بات ہے۔ ایک بات نہیں ہے۔ اگر فرق نہ پڑتا ہوتا تو وہ کہہ سکتی تھی کہ اسے کسی سے بھی ملوا دیا جائے، آپ، کامران، عثمان یا میں، کسی سے بھی۔ وہ ناراض تھا یا الجھا ہوا محمود صاحب اندازہ نہیں کر پائے۔ اس نے سر جھٹکا۔ کیا آپ بتائیں گے کہ وہ کیوں آئی تھی؟ کس سلسلے میں؟ اس سوال کا جواب تو تمہیں بغیر پوچھے ہی معلوم ہونا چاہیے تھا۔ میں اتنا ذہین ہوتا تو آپ سے کیوں پوچھتا؟ وہ الجھا ہوا نہیں، اکھڑا ہوا کھڑا تھا۔ اب کہ انہیں ٹھیک سے اندازہ ہو گیا۔ کمال ہے، اتنی سادہ سی بات نہیں سمجھ پائے تم؟ وہ جبران کے لہجے سے دل میں پیدا ہونے والی گھبراہٹ کو چھپانے کی خاطر ہنسے۔ وسائل کی کمی اور مسائل کے انبار نے ایک نہ ایک روز اسے ہماری طرف آنے پر مجبور کرنا ہی تھا۔ سمجھو آج وہی ایک روز تھا۔ نہیں، اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فاریہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے یا پھر ہم سے مدد مانگنے کی خاطر یہاں آئے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس کے لہجے کا یقین محمود صاحب کو آگ لگا گیا۔ جانتے بھی ہو کس حال میں زندگی گزار رہا ہے؟ ان کا اپنا بیٹا ان کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ وہ جتنا بھی تبتے کم تھا، تمہاری نقل اور تمہارے مقابلے میں اس نے بیٹی کو مہنگی یونیورسٹی سے مہنگی ترین ڈگری تو دلوا دی، لیکن پھر اس کے آگے کیا؟ بتاؤ، کیا آپشن تھا اس کے پاس؟ کہیں کوئی جاب ملی نہیں اسے، ہے نا؟ 4 پیسے جو مسعود کے پاس بچے تھے، الٹا وہ بھی ضائع ہو گئے اس ڈگری کے حصول میں۔ وہ اتنے غصے میں تھے کہ تمسخر اڑاتے ہوئے مسکرانا بھی بھول گئے۔ یہ سب میری بات کا جواب نہیں ہے، جبران نے متاثر ہونے سے انکار کر دیا۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ فاریہ آج صبح ہمارے آفس کیوں آئی تھی، وہ بھی مجھ سے ملنے؟
وہی بتا رہا ہوں، اسے نوکری درکار تھی جس کی کوئی ویکینسی ہمارے یہاں آج کل دستیاب نہیں۔ میں نے اسے سی وی ڈراپ کرنے کا بول دیا اور بتا دیا کہ جب کبھی اس کی صلاحیت سے ملتی جلتی جگہ خالی ہوگی اسے بلا لیں گے۔ وہ رکھائی سے بولے اور قریب رکھا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر دیا۔ وہ کچھ دیر بے یقینی سے انہیں دیکھتے رہنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ خدا جانے اسے سروکار فاریہ کے آنے سے تھا یا اس سے ملنے کا تھا۔ جو بھی تھا، ان کے نزدیک ایک بیکار موضوع تھا جس پر بات کرتے ہوئے اتنے منٹ ضائع نہیں ہونے چاہیے تھے جتنے کہ کر دیے گئے تھے۔ فاریہ بھوکی مر سکتی ہے، نوکری مانگنے ہمارے آفس نہیں آ سکتی، وہ بھی میرے پاس۔ یہ بات جبران نے محمود صاحب سے بات کرنے کے بعد عذرا یعنی اپنی ماں سے کہی تھی، جو اس روز پہلی منزل کی طرف چڑھتی سیڑھیوں کے نیچے جائے نماز بچھائے نماز پڑھنے کی تیاری میں تھی۔ ہر روز گھر کے کسی نئے کونے میں نماز پڑھ کر اسے پاک کرنا ان کا معمول تھا۔ نہ جانے کیوں اتنے برس گزر جانے کے باوجود انہیں گھر میں آتی دولت کے حلال ہونے کا یقین نہیں آتا تھا، جبکہ ان کا شوہر اور تینوں بیٹے قسم کھا کر انہیں یقین دلانے میں مصروف رہتے تھے کہ وہ چاروں تن من دھن کے ساتھ محنت کر کے وہ پیسہ کماتے ہیں۔ ساتھ ساتھ دل میں یہ شک پیدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ جانتی تھی کہ اس حلال رزق کی بنیاد بددیانتی، زیادتی اور دھوکے پر ڈالی گئی ہے۔ اب وہ چاروں جتنی بھی محنت کا دعویٰ کرتے بنیاد ہی غلط ہو تو عمارت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ سو وہ اپنے شک کو عبادت کے جھولے میں جھلا کر سلانے کی کوشش میں لگی رہتی تھی۔ ارے تم معلوم تو کرو، کیا پتہ خدا نخواستہ وہ لوگ کسی ایسی مشکل میں ہوں کہ بچی کو نہ چاہتے ہوئے بھی آنا پڑ گیا ہو۔ جبران کی بات سن کر وہ خود بھی ٹھٹک گئی تھی۔ تو آپ فاریہ کو نہیں جانتی یا چچا کو؟ جواب میں اس نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ سخت سے سخت مشکل میں بھی وہ ہم سے مدد مانگنے ہماری طرف آئیں گے؟ نہیں امی، یہ ناممکن ہے۔ تمہارا خیال ہے تمہارے ابو کچھ چھپا رہے ہیں یا غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں؟ یہ میں نہیں جانتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ فاریہ مجھ سے ملنے آفس آئی اور وہ مجھے بتا نہیں رہے۔ دوبارہ مت پوچھنا ان سے۔ وہ جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہوئے بولے، اگر وہ خاص تم سے ملنے آئی تھی اور اسے تم سے ہی کوئی کام تھا تو وہ دوبارہ آنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ انتظار کرو، لیکن اپنے ابو سے دوبارہ ذکر مت کرنا، انہیں برا لگے گا۔ اسے سمجھا کر نماز کی نیت باندھ لی، لیکن ذہن اس کا ابھی بھی الجھا ہوا تھا۔ کچھ دیر وہیں کھڑے رہنے کے بعد اس نے سوچا، شاید امی ٹھیک کہتی ہیں، ضرورت ہوگی تو دوبارہ ضرور آ جائے گی۔ مجھے ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کمال ہے میں کس تشویش میں پڑ گیا، اور وہ بھی کس کے لیے؟ فاریہ مسعود، اب کہ اس نے ہونٹوں پر سے تمسخرانہ مسکراہٹ نکالی، دنیا کا ہر دوسرا کام جس سے زیادہ اہم ہے۔ فاریہ نے تیار آلو مونگرے سفید رنگ کی ڈش میں نکالے۔ سفید برتن میں ڈالا گیا کھانا صاف اور واضح دکھائی دیتا تھا۔ آلو مونگرے کی سبزی کو ڈش آؤٹ کرنے کے بعد ہم اس کو باریک کٹے ہرا دھنیا اور ہری مرچ سے گارنش کریں گے۔ اور لیجیے جناب، ہماری مزیدار خوش رنگ آلو مونگرے کی سبزی تیار ہے۔ وہ قمیص کے کالر پر لگے مائک میں بول رہی تھی، پھر اس نے نظر اٹھا کر چہرے پر مسکراہٹ بکھیری۔ اسے اپنے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو بٹن دبانے کا پیغام دہرانا تھا، لیکن اس کی قسمت اسے یہ پیغام دہرانے کے بجائے مائک بند کر کے مراد پر چلانا پڑا تھا۔ کیمرہ سیدھا رکھو مراد، تمہاری اس لاپرواہی کی وجہ سے شیڈز اور کلرز بگڑ جاتے ہیں۔ دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ میرا کوئی قصور نہیں باجی، کیمرے کی اپنی کوالٹی ہلکی ہے۔ مراد نے کئی بار کا کہا جملہ دہرایا تھا۔ کیمرے کی تو نہیں، تمہارے دماغ کی کوالٹی ضرور ہلکی ہو گئی ہے۔ وہ کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر مراد کی طرف آئی تھی۔ دوبارہ کیمرہ سیٹ کر کے مراد کے ہاتھ میں دینے کے بعد وہ دوبارہ اپنی پوزیشن پر واپس جا کر الوداعی جملے دہرانے لگی۔ دودھ اچھی طرح ابال دیا ہے باجی؟ ویڈیو مکمل کر کے ایک بار پھر مائک اتار دینے کے بعد وہ کچن میں رکھے اسٹول پر بیٹھی ہی تھی کہ ریشما دودھ سے بھرے پین کو کچن میں لے آئی۔ لیں، اب اس سے فٹافٹ لیموں کا رس ڈال لیتے ہیں۔ او میرے خدایا! فاریہ سر پیٹنے کو دل چاہنے لگا۔ ریشما کاؤنٹر پر رکھے لیموں کاٹ کر دودھ میں ڈالنے ہی والے تھے کہ وہ تیزی سے اٹھ کر ریشما کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ 1 کلو دودھ ورنہ پھٹ چکا ہوتا اور ضائع ہو جاتا، اور وہ اس روز وہ پھٹے ہوئے دودھ سے پنیر بنانے کی ویڈیو بھی نہیں بنا پائی تھی۔ آلو مونگرے جن کی آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں اور بھی اچھے بن سکتے تھے اگر میرا عملہ مستعد اور ہوشیار ہوتا۔ اس رات کھانے کی میز پر اس کا سخت موڈ آف تھا۔ اس روز وہ اپنی مہم میں نہ صرف کامیاب نہیں ہو سکی تھی بلکہ واپسی پر سبکی کا ایک دل جلاتا احساس بھی اس کے ہمراہ گھر آیا تھا، اور اسی روز آلو مونگرے اور پنیر والی ویڈیوز بھی اس کی مرضی کے مطابق نہیں بن پائی تھیں۔ عملہ؟ ابا اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس دیے۔ تمہارا اشارہ ریشما اور مراد کی طرف تھا نا؟ جی ہاں، اس نے ہاتھ میں پکڑا نیپکن میز پر رکھتے ہوئے بولا۔ ریشما نے پیاز چاپ کر کے نہیں رکھے اور لہسن ادرک کو بھی چاپ کرنے کے بجائے پیس دیا۔ اور مراد، اس نے کیا کوتاہی کی؟ وہ اسے آج تک کیمرے کا اینگل ٹھیک رکھنا نہیں آتا۔ اتنی بار سکھا چکی ہوں لیکن ہر بار غلطی کر دیتا ہے۔ وہ سخت جھل ہوئی تھی۔ جانتے ہیں اب صرف ان 2 ویڈیوز کی ایڈیٹنگ پر کتنا وقت صرف ہوگا میرا؟ اس نے ابا کو یوں جتایا تھا جیسے اس سارے میں اصل قصور انہی کا ہو۔ وہ خاموش رہے۔ نہیں چلے گا یہ کام، میں بتا رہی ہوں، زیادہ دن نہیں چلے گا۔ بتائیں بھلا، 8 مہینوں میں صرف 830 سبسکرائبرز روز دیکھتی ہوں، کبھی پچھلے دن
سے 3 کم ہو جاتے ہیں اور کئی دنوں بعد شومئی قسمت بڑھے تو 1 آدھ سے زیادہ نہیں بڑھتا۔ مزید کتنے دن صبر سے کام لے پاؤں گی میں؟ اتنے کم لائکس، اس سے بھی کم شیئرز، میرا چینل بہت جلد بند ہو جائے گا، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ کچھ دیر ابا کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے بڑے یقین سے سر ہلاتے ہوئے کہا، جو بھی کام نیا شروع کیا جائے وہ اتنی جلدی کامیاب نہیں ہوتا۔ انہیں فاریہ کے لہجے پہ پیار آیا اور ترس بھی، اسی لیے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جلدی؟ اس نے تیزی سے ان کی طرف دیکھا۔ 8 مہینے ہو گئے ہیں، یہ بھی جلدی ہے؟ کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے لیے کبھی کبھار برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے، حوصلہ مت ہارو، ایک دن تم اس ایورسٹ کو ضرور سر کر لو گی جو کامیابی کا استعارہ بن کر تمہارے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ نہیں، آپ کبھی وزٹ کر کے دیکھیں، ان گنت فوڈ چینلز بن رہے ہیں، بے شمار، ایک سے بڑھ کر ایک، اس گھمسان کے رن میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤں گی۔ اس کی آواز بھرانے لگی۔ ایسا کرتے ہیں، اسے بند کر دیتے ہیں۔ آنسوؤں کا گولا حلق سے اتارتے ہوئے اس نے ایک بار پھر ان کی طرف دیکھا۔ یہ جو کم کوالٹی کا کیمرہ اور اس کی ایسیسریز، یہ بکتے بکتے کچھ قیمت تو نکال دیں گے؟ ہرگز نہیں، ہم نے یہ سب پیسہ کمانے کو یا کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کو نہیں کیا، تمہارا شوق پورا کرنے کے لیے خریدا تھا، مصروف رہنے کے ایک بہانے کے طور پر۔ ہم انہیں یہ سب ویسے ہی چلائیں گے جیسے اب تک چلا رہے ہیں، چاہے ایک بھی سبسکرائبر نہ بڑھے، چاہے ان ویڈیوز کے ویڈیوز اور ویوز چند سیکنڈز تک سے نہ بڑھ سکیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سب کہتے ہوئے وہ فاریہ کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں اپنا، لیکن اتنا ضرور جانتے تھے کہ ان کی بات سن کر فاریہ پہلے کی نسبت پرسکون ضرور نظر آنے لگی تھی، جیسے انہوں نے اس کے سر پر رکھا کوئی بوجھ اتار دیا ہو۔ تم نے کسی سے پتہ کیا فاریہ، اس روز تمہارے آفس تم سے ملنے کیوں آئی تھی؟ امی، جو معاشی استحکام ملنے کے بعد ان کے دوسرے 2 بھائیوں اور ان کی بیویوں کے لیے موم بن چکی تھیں، جبکہ وہ ابھی بھی ان کو امی جی کہہ کے بلایا تھا، کئی دن بعد اس سے پوچھ رہی تھیں۔ تمہیں پتہ کرنا چاہیے تھا۔ اس کا انکار میں ہلتا سر دیکھ کر وہ پریشان ہوئی۔ کیا معلوم اس کو واقعی مدد کی ضرورت ہو سکتا ہے اسے جاب کی ضرورت ہو اور وہ تمہارے ابو کے بجائے تم سے بات کرنا چاہتی ہو۔ تمہارے ابو کو تو تم جانتے ہو نا، اصل غصہ تو مسعود اور فاریہ کو انہی پر ہوگا، تم سے تو تمہارے بھائیوں اور مجھ سے ان کی کوئی ناراضگی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ دونوں جانتے تھے کہ ہم بے بس ہیں۔ اف امی اور ان کی خوش فہمیاں، جبران نے دل میں سوچا اور پھر نرمی سے انہیں سمجھانے لگا۔ فاریہ کی ڈگری اتنی ہلکی نہیں کہ اسے کہیں جاب نہ مل سکے اور وہ اس کے پیچھے خوار ہوتی پھرے۔ ہم ہی تک آ پہنچے، لیکن وہ کہیں جاب کرتی نظر تو نہیں آتی؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ پھر یہ اس کی اپنی مرضی ہوگی کہ وہ کہیں جاب نہ کرے، ان کے مالی حالات بہت اچھے تو نہیں ہیں، مسعود کی پینشن ہے بس، اور اپنے ایک دوست کے ساتھ اس نے جو کچھ تھوڑا بہت کام میں پیسہ انویسٹ کر رکھا ہے، اس کے معمولی سے منافع پر معاملات چلا رہے ہیں دونوں۔ جبران نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ اور فاریہ، وہ چلاتی ہے کیا اس کو کہتے ہیں چینل، وہ جو انٹرنیٹ پہ چلتے ہیں نا چینل، کھانا وانا بنانا سکھاتی ہے چینل پر؟ وہ فاریہ کی آمد کا سن کر پریشان تھی، اسی لیے اپنی روانی میں بولتی جا رہی تھی۔ یہ سب آپ کو کس نے بتایا؟ جبران کو ان کی معلومات پر حیرت ہوتی تھی۔ وہ ان کی روانی گڑبڑا گئی۔ انہوں نے جبران سے نظریں چرا کر دائیں بائیں دیکھا، شاید وہ کوئی مناسب جواب سوچ رہی تھیں۔ امی، آپ کو ان لوگوں کے بارے میں اتنی مکمل معلومات کون دے رہا ہے؟ جبران نے ان سے اپنا سوال دہرایا۔ مراد کبھی کبھی ملنے آ جاتا ہے۔ وہ جھوٹ گھڑنے کی عادی نہیں تھیں، ضرورت پڑنے پر گھڑ ہی لیتی، لیکن اس کے لیے انہیں کافی وقت درکار ہوتا تھا۔ اچھا، اور مراد ان کی طرف بھی جاتا رہتا ہوگا، ہے نا؟ ریشما اور مراد مسعود کے گھر کا کام وام کر دیتے ہیں، پرانی مروت والے لوگ ہیں، مراد بتا رہا تھا۔ وہ دونوں مسعود سے بہت معمولی معاوضہ لیتے ہیں، اپنا خرچہ دوسرے گھروں میں کام کر کے پورا کر لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کر کے جبران کی طرف دیکھا جو سوچ میں گم تھا۔ دیکھو، اپنے ابو کو مت بتانا، کہیں وہ مراد کا آنا جانا بند نہ کر دیں، انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ نہیں بتاؤں گا، اگر ایک بات آپ مجھے سچ سچ بتا دیں۔ ہاں پوچھو۔ آپ مراد کو کتنے پیسے دے کر اس سے معمولی معاوضے کے نقصان کی تلافی کرتی رہتی ہیں؟ جبران ان کا بیٹا تھا اور ان کے دوسرے بیٹوں کی نسبت ان سے زیادہ قریب تھا، اسی لیے ان کے مزاج سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ میں اسے کچھ نہ دوں تب بھی وہ مسعود کے ہاں کام کرنا نہیں چھوڑے گا۔ اسے اس خاندان سے موروثی انس ہے اور اس میں مروت کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ تمہارے ابو کے ڈر سے ان کی موجودگی میں کبھی یہاں نہیں آیا، مجھ سے کبھی کبھار ملنے آ جاتا ہے اس موروثی انس کو نبھانے کی خاطر۔ جبران نے سر ہلایا اور اپنے دونوں ہاتھ ان کے گھٹنوں پہ رکھ دیے۔ میں مراد کے بارے میں ابو کو کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن اگلی بار جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ مجھے اسے ضرور ملوائیں گی۔ ارے، وہ کسی ایسے وقت میں تو آتا ہی نہیں جب تم دونوں گھر پہ موجود ہو۔ وہ بھکلا گئیں۔ اب وہ آئے تو آپ مجھے کال کر لیجیے گا، میں خود گھر آ جاؤں گا۔ لیکن وہ انہیں غصہ آنے لگا اپنے آپ پر، وہ کیوں مراد کے آنے جانے کا قصہ کھول کے بیٹھ گئیں؟ سوچ لیں ابو کو پتہ چل گیا تو مراد یہاں آئندہ آ نہیں سکے گا۔ اس نے سنجیدہ چہرہ بنایا۔ تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو؟ وہ ناراض ہو گئیں اور جبران کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ لگتا ہے آپ اپنی بہوؤں کے ساتھ بیٹھ کر
ٹی وی ڈرامے زیادہ دیکھنے لگی ہیں۔ بلیک میلنگ کیا ہوتی ہے یہ بھی معلوم ہو گیا آپ کو؟ وہ مسکرایا۔ نہیں بھیا، کچھ نیا معلوم کرنے کی حاجت نہیں ہے، جتنا اب تک دیکھ لیا سن لیا سب کافی ہے۔ جبران نے اپنی سادہ اور معصوم ماں کی طرف پیار سے دیکھا۔ ان سب کی زندگیوں میں چند سال پہلے جو انقلاب آیا تھا اس نے ان سب کی شخصیتوں کو بدل کر رکھ دیا تھا، سوائے اس کی ماں کے۔ وہ صدا سے مروت اور وضاحت داری نبھانے کی قائل تھیں۔ کبھی کبھی جبران کو ایسے لگتا جیسے اس نئی زندگی سے سمجھوتا بھی انہوں نے وضاحت داری اور مروت نبھانے کے چکر میں کر رکھا ہے۔ اپنے شوہر اور بیٹوں کا دل رکھنے کی خاطر اس نئے طرز زندگی کو بظاہر اپنا بھی چکی ہیں، لیکن اندر سے وہ وہی تھیں اور ان کا دل بھی وہی تھا۔ خود سے جڑے ہر رشتے، ہر تعلق کا بھرم رکھنے والی، ہر کسی کی مدد کے لیے بے چین، اپنے کام کو اپنے ہاتھ سے کرنے کی عادی سلیقہ شعار سگھڑ عذرا آپا۔ ویسے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، اسے اچانک خیال آیا۔ وہ کیا؟ وہ سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ فاریہ پروفیشنل کریئر بنانے کے بجائے کھانا بنانے اور سکھانے پر کیوں لگ گئی ہے؟ بہت عجیب سی بات ہے نا؟ کہیں ڈھنگ کی نوکری جو نہیں ملی اسے مراد بتا رہا تھا۔ جواب میں وہ کچھ بتاتے بتاتے رک گئیں۔ میری عقل دیکھو، وہ باتیں جو مراد مجھ سے گھر کے راز کے طور پر سناتا ہے میں کیوں کسی دوسرے کے کانوں کو سنانے لگ گئی؟ ہاں ہاں، کیا بتا رہا تھا مراد؟ رک کیوں گئی آپ؟ جبران کے لہجے میں بے قراری تھی۔ تمہیں کیا وہ کیا بتا رہا تھا؟ اب کہ ان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اب ان دو باپ بیٹی پر جو بیتے سو بیتے، تم سے مطلب؟ آپ بھول رہی ہیں، فاریہ مجھ سے ملنے آئی تھی آفس، اور یہ بات آفس کے وزٹر ریکارڈ میں درج ہے، آپ چاہیں تو کنفرم کر لیں۔ چلو فرض کرو فاریہ تم سے مدد مانگنے آئی تھی کسی سلسلے میں، تو کیا تم اس کی مدد کرو گے؟ یہ بات مطلب اسے مدد چاہیے؟ مجھے کیا معلوم؟ میں نے تو تم سے پوچھا کہ اس کی مدد کرو گے یا نہیں۔ ہرگز نہیں، اس نے صاف جواب دیا۔ یاد رہے آپ کو کیسے اس نے زبان چلائی تھی ابو کے سامنے؟ بہت زوم تھا اسے ہم سے الگ ہو کر۔ وہ لوگ مر نہیں جائیں گے، زندگی میں کسی اپنے کے بغیر کیسے سروائیو کیا جاتا ہے وہ ہمیں کر کے دکھائے گی، یاد ہے یا بھول گئیں؟ جواب میں انہوں نے منہ بنا کر یوں سر جھٹکا جیسے اس کی بات سے بالکل متفق نہیں تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی کے پورے 4 سال میں اگر میں نے اسے مخاطب نہیں کیا تو اس نے بھی مجھے بلایا تک نہیں۔ دماغ داری اور اکڑ یہاں رکھی تھی اس کی، یہاں۔ اس نے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا۔ کون سی دماغ داڑھی اور کہاں کی اکڑ؟ وہ بیزاری سے بولی۔ تم سب باپ بیٹوں نے جیسے ان دونوں کے قدموں کے نیچے سے زمین نکال کر پھینک دی تھی، اس کے بعد کون سی اکڑ دکھانے کے قابل رہ گئے وہ دونوں؟ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آپ ہماری ماں ہیں یا فاریہ کی؟ میں نے ہمیشہ اس جھگڑے میں آپ کو ان دونوں باپ بیٹی کی طرفداری کرتے دیکھا ہے۔ وہ بگڑنے لگا۔ کیوں نہ کروں ان کی طرفداری؟ مسعود اپنے موقف میں بالکل بھی غلط نہیں تھا۔ اسے ابا مرحوم کا بنایا گھر عزیز تھا تو اسے وہاں سے بے دخل کرنے کا کسی کو حق نہیں تھا، اور بے دخلی بھی ایسی، تمہیں بھی یاد ہوگا کہ اس بے دخلی کی بنیاد کس بدنیتی اور دھوکے کی بنیاد پر تھی۔ عیش کر رہی ہیں آپ آج اور آپ کی پوری فیملی۔ جبران چڑھائی کے موڈ میں تھا۔ کہاں 10 لوگوں کے کھانے پکاتی کھلاتی اپنے ہاتھ سے؟ سب کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھنا پڑتا تھا آپ کو، اور آج ایک ایک کام کے لیے 10 ملازم آپ کے سامنے موجود رہتے ہیں۔ شکر ادا کیجیے گا کبھی۔ وہ منہ بنا کے اٹھ گیا۔ جب تمہیں جو چاہے ہو جائے، اس کی مدد کرنی ہی نہیں تو پھر اپنی آپ کو اتنے تجسس پہ کیوں لگا رکھا ہے کہ وہ کیوں آئی تھی؟ وہ ناراض ہو گئی۔ تم لوگ بس اپنی اس دنیا میں جیتے رہو جو تم لوگوں نے نئی بسا لی ہے۔ تمہاری بلا سے اس دنیا سے باہر کوئی جیے یا مرے۔ مراد کا میں نے کہا ہے کہ آپ سے ملوائیے گا اس سے مجھے، جبران نے اس کے پاس سے ہٹتے ہوئے کہا۔ یہ تو تم بھول ہی جاؤ۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور دل میں کہا۔ جبران کے رویے پر ان کا دل ملول اور دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ مراد سے پوچھنا ہے فاریہ نوکری کے بجائے کھانے بنانے اور سکھانے کیوں لگ گئے؟ ارے یہی تو ایک کام کا ڈھنگ سکھا پائی میں اسے۔ انہیں گزرے دن یاد آنے لگے۔ فاریہ کو انہوں نے اپنی سگی اولاد کی طرح پالا تھا۔ 3.5 سال کی عمر تھی فاریہ کی جب اس کی ماں یعنی ان کی دیورانی فرحت کا انتقال ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی بیچاری مرحومہ کینسر کی تشخیص کے بعد 2 سال اسپتال، علاج، دوا، یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ کے چکروں میں پھنسی رہی۔ یوں فاریہ نے جیسے پیدا ہوتے ہی ان کو ان کی گود میں ڈال دیا تھا۔ خود ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، سو فاریہ بیٹیا کو بھی ممتا سے محرومی کا احساس نہیں ہوا۔ بیٹیوں کے حوالے سے ان کے یعنی عذرا آپا کے روایتی سے خیالات تھے، کم گو ہو، بولے تو آہستہ بولے، پر اعتماد ہو، لیکن شرم و حیا کے دامن سے ہی بندھی رہے۔ پہننے اوڑھنے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، ہر انداز میں نسوانیت جھلکتی نظر آئے۔ سلیقہ شعار اور گھر گھرستی سنبھالنے کے تمام گر ضرور سیکھے، سو انہوں نے فاریہ کی تربیت کے عمارت کو بھی انہی بنیاد پر اٹھانے میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں برتی۔ فاریہ مگر تھی وہ چھوٹے دیور مسعود کی بیٹی جو عورت مرد کی برابری والی تحریک کے نمبر 1 مداح تھے۔ اوپر سے گھر میں اکلوتی لڑکی ہونے کے سبب اسے ان کے اپنے چاروں بیٹوں ہی کی مصابحت میسر تھی، سو فاریہ بیٹیا ان کی تربیت
اور دستیاب عمومی حالات میں پل کر جب بڑی ہوئی تو سلیقے سبھاؤ کے ساتھ ساتھ مددگار بننے کے گر بھی خوب جان چکی تھی۔ وہ پر اعتماد تھی، حاضر جواب اور ذہین بھی تھی، اور یہ اس حاضر جوابی اور اعتماد ہی کا نتیجہ تھا کہ جب محمود اور مسعود صاحب کے درمیان مکان کے فروخت کا جھگڑا اٹھا تو فاریہ نہ صرف مسعود صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوئی بلکہ اس نے اپنے استایا جن کے سامنے پہلے کبھی اونچی آواز میں نہیں بولی تھی کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی بدنیتی، دھوکے اور زیادتی پر لمبی تقریر بھی کر ڈالی تھی، اور اس تقریر کی وجہ سے تو ان کے شوہر اور تینوں بیٹے فاریہ کے نام سے بھی متنفر ہو چکے تھے، ورنہ یہ جبران دم دم کا ساتھ تھا اس کا اور فاریہ کا۔ اسکول میں ایک ساتھ پڑھے تھے دونوں اور اکیڈمی بھی ساتھ جاتے تھے، دونوں کی دوستی اور ذہنی ہمانگی کی مثالیں دی جاتی تھیں، اور کامران اور عثمان وہ تو کبھی ننھی فاریہ کو کندھوں پر اٹھائے پھرتے، کبھی کالج اور اسکول کے سہیلیوں کے گھر چھوڑ کے آتے اور ڈیوٹی خوشی سے نبھاتے تھے۔ کیسے سنہری دن تھے، انہوں نے گہرا سانس لیتے ہوئے بھیگی آنکھیں دوپٹے کے کونے سے صاف کیں۔ کبھی سوچا نہ تھا کہ خلوص اور محبت کی ڈور میں بندھا وہ گھرانہ یوں ٹوٹ کر بکھرے گا کہ اس کے فرد تقسیم ہونے کے بعد ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی قسم کھا لیں گے۔ جب سے بچھڑے تھے دوبارہ کبھی کسی نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں سوائے جبران اور فاریہ کے، جو اتفاق سے یونیورسٹی میں ایک ساتھ پھر اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن وہ بھی کیا اکٹھا ہونا تھا جو 4 سالوں میں ایک مرتبہ بھی دعا سلام تک نہیں ہوئی تھی۔ وہ اتنے برسوں میں یہ کہانی اس طرح نہ جانے کتنی بار دہرا چکی تھیں اور یاد کر چکی تھیں، اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھیں؟ یادوں کی وہ پٹاری تھی جو وہ اپنے ساتھ اس گھر میں لے کر آئی تھیں اور تنہائی میسر آنے پر اسے کھول کر بیٹھ جایا کرتی تھیں۔ یہ ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ لیکن یہ فاریہ آخر وہ جبران کے پاس آئی کیوں تھی؟ اگلی نماز کے لیے اٹھنے سے پہلے اس سلسلے کا آخری خیال انہیں ایک بار پھر سوچ میں ڈال گیا تھا۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ خرم خان بہت دن بعد ایک بار پھر ان کے گھر میں موجود تھی۔ نہیں فاریہ، یہ ناممکن ہے کہ وہ تمہیں نہ ملے۔ نہیں ملا، میں نے بتایا نا کہ وہ مجھے نہیں ملا۔ فاریہ جو اس کی دوسری آمد پر پہلی آمد کی طرح تو مروب نہیں ہوئی تھی، لیکن کچھ ایسا تھا جو حرم کے سامنے اسے بے آرام کر رہا تھا۔ میں اس کے آفس صرف تم سے وعدہ کیا نبھانے کے لیے گئی تھی اور مجھے وہاں نہیں ملا۔ میں معذرت خواہ ہوں، اس سے زیادہ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ کیسے نہیں کر سکتی؟ حرم کی آنکھیں پل بھر میں بھیگ گئیں، جن میں اس روز اس نے ہلکے بھورے رنگ کے لینسز لگا رکھے تھے۔ ایسے تو نہ کہو۔ حرم کی بھیگی بھوری آنکھیں ایک بار پھر فاریہ کے دل پر اثر کرنے لگیں، لیکن اس روز وہ ہر چیز سے حرم کی آمد سے پہلے ہی بیزار تھی۔ اس کی تازہ ویڈیو کو پچھلے 5 منٹ میں گنتی کے 120 ویوز اور 10 لائکس مل پائے تھے۔ اس ویڈیو کو کہیں بھی شیئر نہیں کیا گیا تھا اور اس کے سبسکرائبرز میں ہر گزرے دن کے ساتھ کمی آتی جا رہی تھی۔ سو اس نے دل پتھر کر کے حرم کی آنکھوں سے دھیان ہٹایا۔ مجھے لگتا ہے تم شدید غلط فہمی کا شکار ہو حرم۔ جبران اور اس کی فیملی کے ساتھ ہمارا تعلق بس نام ہی کا ہے۔ ایک دوسرے سے درکنار سرِ راہ دیکھ کر ٹھہرتے تک نہیں۔ تعلق تو کیا، ہمارے درمیان تلخ قسم کی ایسی گفتگو بھی نہیں ہوتی، نہ کوئی ہمارے درمیان باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے درمیان کچھ ایسے فاصلے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ غلط کہہ رہی ہو تم۔ حرم نے ٹشو پیپر کو ہاتھ ہلکے سے آنکھوں پہ پھیرا۔ جبران نے خود مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم اس کی کلوز کزن تھیں، اور یہ کہ اس کی قریبی دوست بھی رہ چکی ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہر بات شیئر کرتا رہا ہے اور تم اس کے سب راز جانتی تھی۔ میں اس کی کلوز اور قریبی دوست رہ چکی ہوں، وہ میرے ساتھ ہر بات شیئر کرتا رہا ہے اور میں اس کے سب راز جانتی تھی۔ تمہارے ہر جملے کے ساتھ ماضی بعید کا صیغہ لگا ہوا ہے حرم۔ یہ سب باتیں بہت پرانے زمانے کی ہیں اور اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں۔ فاریہ نے حرم کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ مجھے پتہ ہے۔ حرم گھوم کے اس کی نظروں کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ لیکن تم ابھی اس تک رسائی حاصل کر سکتی ہو، آفس میں، گھر میں، فون پہ، اسپورٹس کلب میں، کہیں بھی۔ مجھے یقین ہے فاریہ تم اس تک پہنچو گی تو وہ کبھی تم سے ملنے سے انکار نہیں کرے گا۔ حرم پلیز۔ فاریہ نے پوری کوشش کرتے ہوئے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائیں۔ تمہارا یہ کام تم دونوں کے مشترکہ دوست بہتر کر سکتے ہیں۔ تم کسی کو بھی اس معاملے میں ڈال لو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ میرے سلسلے میں تمہیں واقعی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے میں نے یہ سب کر کے نہیں دیکھا ہوگا؟ کمرے کی خاموشی میں حرم کی سسکی بھری۔ سب میوچل فرینڈز اپنی سی کوشش کر کے دیکھ چکے ہیں، اور اس نے سبھی کو دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے میرے اور اس کے سلسلے میں کوئی بات کی تو وہ ان سے دوستی ختم کر دے گا۔ ایسے میں تم بتاؤ میں کیا کروں؟ اب وہ بآواز بلند رو رہی تھی۔ میرے خدایا! فاریہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے کیسے جان چھڑائے جو زبردستی اس کے سر پہ آ بیٹھی تھی۔ میں نے سنا تھا تم بہت بڑے دل کی مالک ہو، کسی کی بھی مدد کے لیے فوراً تیار ہو جاتی ہو۔ انسان دوست ہو، ہمدرد ہو، کسی کو روتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ کہے چلی جا رہی تھی۔ تم نے میرے بارے میں یہ سنا، وہ سنا، اور سن کر بھی اتنے فاصلے پر رہی کہ میں تمہیں دور دور سے دیکھ کر ہی متاثر ہوتی رہی۔ فاریہ کا دل چاہا وہ حرم کو دل کھول کے سنا دے، لیکن وہ بڑے دل کی تھی، انسان دوست اور ہمدرد تھی۔ سامنے والے کی تکلیف میں دیکھ کر پرانے رویوں کو تانے
نہیں مار سکتی تھی، اسی لیے اب یہ ہر طرف سے مایوس ہو کر تمہاری جو میرے گھر کا راستہ سوجا ہے تو تمہیں میرے گھر کی فال بیل کرن دیتی ہے۔ اس جیسی کئی باتیں بھی اسے نہیں سنا سکی تھی۔ میری خاطر پلیز، میری خاطر ایک بار جبران سے ملنے کی کوشش کر لو۔ اس نے اپنی نظروں کے سامنے حرم کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھے۔ اسے بتاؤ کہ اس کے بغیر میں کس حال میں جی رہی ہوں۔ جی بھی کیا، میں تو لمحہ لمحہ مر رہی ہوں۔ حرم کے لہجے میں ہجر کا حال تھا۔ فاریہ کی آنکھوں کی پتلیاں لمحے بھر کے لیے پھیلی۔ حرم کا حلیہ، اس کا لباس، اس کے نو میک اپ لک کہیں سے بھی لمحہ لمحہ مرنے والی کیفیت کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ دیکھو جبران، اگر یوں ہی مجھ سے گریزا رہا تو کیا پتا اس کے بغیر میں مر ہی جاؤں، وہ کہہ رہی تھی، اور فاریہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، کیا مرنا اتنا آسان ہوتا ہے، وہ بھی کسی کٹھور پتھر دل انسان کے لیے؟ وہ سوچ رہی تھی اسے زندگی کی اہمیت کا احساس تک نہیں، یا پھر مر جانے کی کیفیت کا ادراک نہیں۔ اتنی بڑی اور مشکل بات کیسے کہہ لیتے ہیں لوگ؟ تمہیں ابھی تک کسی سے محبت نہیں ہوئی نا؟ تم ابھی تک کسی کی محبت نہیں بنی نا؟ تم نے کسی کو محبوب نہیں بنایا؟ جبھی تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا فاریہ، جبھی تم اندازہ نہیں کر پا رہی کہ میں جل بن مچھلی کی طرح کیسے تڑپتی ہوں۔ اصل میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں؟ عام انسان کی آنکھ صرف تڑپا سکتی ہے اور تڑپنا دیکھ سکتی ہے نا، اس کے اندر کی اذیت کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ حرم فاریہ کی سوچ سے اور فہم سے کہیں بڑی باتیں کر رہی تھی۔ عمومی گفتگو میں کوئی جملہ اردو میں بولنے والی نے ایسے بھاری الفاظ کب سیکھے اسے اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ تم نے صرف محبوب بنایا تھا یا تم بھی محبوب تھیں؟ وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں، حرم نے اس کے سوال پر ایک سیکنڈ کے لیے ٹھٹکنے کے بعد جواب دیا۔ جس چیز کا تمہیں یقین ہی نہیں، اس کی خاطر مر جانا چاہتی ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ حرم کو اس کے سوال پر الجھن ہوئی، جبھی اس نے اپنی جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ مچھلی اور جل کا ازل کا ساتھ ہے، بن جل مچھلی کی تڑپ تو سب نے ہی دیکھ رکھی ہے، لیکن بن مچھلی جل پر کیا بیتتی ہے کبھی سنا نہ دیکھا۔ فاریہ کے ذہن میں شاید غیر ضروری سوال جنم لے رہے تھے۔ جل شاید مچھلیوں سے بھرا رہتا ہے، اسی لیے ایک مچھلی سے دوری اس سے کوئی فرق نہیں دیتی۔ وہ تڑپتا ہے نہ مرتا ہے، خود میں مگن سا کھڑا رہتا ہے، یا پھر اپنے بہاؤ پر بہنے میں مگن رہتا ہے نا؟ اپنے تئیں سے ایک پتے کی بات سوجھی تھی۔ اس نے تائید کے لیے حرم کی طرف دیکھا۔ اب تم بہانے گھڑ رہی ہو فاریہ، فرار حاصل کرنا چاہتی ہو؟ یہ بہانے و گریز ہم لوگوں پر سجتا ہے، میرا مطلب ہے ہم جیسے مغرور، خود غرض اور روڈ لوگوں پر۔ اس نے جتانے والے انداز میں فاریہ کو دیکھا۔ تمہیں یہ سب سوٹ نہیں کرتا؟ تم تو عاجزی پسند، رحم دل اور بے غرض لڑکی ہو نا؟ تم پر ایسے رویے جچتے نہیں ہیں۔ طنز طعنے اور غصہ یہ تمہاری کوالٹیز نہیں ہیں۔ تم کیوں خود پر یہ رویہ اوڑھنا چاہتی ہو؟ یہ مجھے میری اوقات یاد دلانا چاہ رہی ہے یا اپنی حیثیت؟ تم بلیسڈ ہو فاریہ، جو بھی شخص انسانیت پسند ہے وہ خوش قسمت ہے۔ خوش قسمتی کے ستارے کو سر پر سجائے تم میری خاطر جبران کے پاس ضرور جاؤ گی، مجھے یقین ہے۔ حرم نے اپنے ہاتھ اس کے بازو پہ رکھ دیے۔ فاریہ نے حرم کے ہاتھ کی نرمی کو محسوس کیا اور اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ حرم کے چہرے کا کرب اس کے دل کو چھو گیا۔ ایک انسان سے دوری نے اسے کیا سے کیا بنا دیا تھا، مجھ جیسی لڑکی کے در کی سائل بن کے رہ گئی تھی۔ کیا محبت واقعی ایسا آکٹوپس ہے جس کی گرفت سے جان چھڑائے نہیں چھوٹتی؟ وہ حرم اور جبران کے قصے پر لعنت بھیج کر اس پر مٹی ڈالنا بھول گئی۔ اس بار گئی تو کچھ بھی ہوا اس سے مل کر ہی آؤں گی۔ وہ اس کمپنی کا CEO ہے جس کے آفس میں اس روز گئی تھی، اور چیئرمین کے آفس کے کمرے کی لوکیشن مجھے معلوم ہو چکی ہے۔ اب کوئی مجھے دھوکے سے باہر نہیں کر سکتا، نہ کسی دوسرے کمرے میں بھیج سکتا ہے۔ دوسری قسط نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کیجیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔